معزز سامعین السلام علیکم۔ اردو ہارر ناولز میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ بھوت کیا ہے؟ اکثر یہ سوال ذہنوں میں ابھرتا ہے۔ دنیا میں لوگوں کی بڑی تعداد بھوتوں کے وجود پر یقین رکھتی ہے، لیکن دنیا کے مختلف معاشروں میں بھوتوں کی ماہیت اور ان کے کردار پر نظریات مختلف ہیں۔ بھوتوں کے وجود پر یقین رکھنے والے اور بھوتوں کے وجود کو افسانہ قرار دینے والے کروڑوں افراد اس دنیا میں رہتے ہیں، مگر یہ سب لوگوں کی خواہش ہے کہ کہیں سے انہیں الادین کا چراغ مل جائے تاکہ وہ چراغ کے جن یا بھوت کو قابو کر کے اپنی زندگی کی مشکلات حل کر سکیں۔ اتنا کہہ کر میں خاموش ہو گیا اور میں نے ایک طائرانہ نظر حاضرین پر ڈالی۔ سب لوگ خاموشی سے بیٹھے میری تقریر سن رہے تھے۔ میں نے کھنکھار کر گلا صاف کیا اور پھر اپنی تقریر جاری رکھی۔ اکثر معاشرے میں یہ بات مشہور ہے کہ انسانی روحیں ہی اصل میں بھوت ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد انسان کی روح دوسری دنیا میں چلی جاتی ہے، مگر کسی سے شدید محبت یا کسی سے شدید نفرت اور انتقام کی خواہش کی تکمیل کے لیے روح اپنی دنیا کا اصول توڑ کر واپس ہماری دنیا میں آ جاتی ہے۔ اکثر عاملوں کا خیال ہے کہ روح از خود کچھ نہیں کر سکتی، اسے اپنا مشن مکمل کرنے کے لیے کسی انسان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ روح کسی انسان کو اپنے تابع کر کے اس سے اپنا مشن مکمل کرواتی ہے۔ مگر روح ہر انسان پر قبضہ نہیں کر سکتی۔ روح اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے صرف ایسے انسان کو قابو کر سکتی ہے جو روحانی طور پر کمزور ہوتا ہے۔ جنات کا وجود تو قرآن سے ثابت ہے، لیکن بھوت پریت، چڑیل اور پچھل پیری وغیرہ کے وجود کے لیے ہمیں مختلف معاشرے میں مختلف نظریات ملتے ہیں۔ میں یہاں صرف روح کے وجود کے متعلق اتنا کہوں گا کہ اکثر روحیں اپنی دنیا سے نکل کر ہماری دنیا میں آ جاتی ہیں۔ اس میں کچھ نیک روحیں ہوتی ہیں اور کچھ بری روحیں جنہیں ہم بدروح کہتے ہیں، اور یہی بدروحیں اس دنیا کے زندہ انسانوں کو تنگ کرتی ہیں اور انسان کے لیے مسئلہ بن جاتی ہیں۔ ان روحوں کو قابو کرنے اور واپس اپنی دنیا میں بھیجنے کے لیے ماہر عاملوں کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں۔ تقریر کے آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ غیر مرئی مخلوقات جیسے روح، بھوت، جن وغیرہ کافی امن پسند ہوتے ہیں۔ وہ بلا وجہ کسی کو تنگ نہیں کرتے، مگر جس طرح انسانوں میں کچھ انسان شر پسند ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح ان مخلوقات میں بھی کچھ شر پسند ہوتے ہیں جو انسانوں کو تنگ کر کے مزہ لیتے ہیں۔ یہی شر پسند مخلوقات انسانوں کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، مگر ان کی تعداد کم ہے، لہٰذا ان مخلوقات سے ڈرنا یا انہیں بلا وجہ تنگ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اس کائنات میں خدا نے سب مخلوقات کا اپنا دائرہ کار رکھا ہے، اور تمام مخلوقات بشمول انسانوں کے سب کو اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم اپنی زندگی سہل بنا سکتے ہیں۔ اتنا کہہ کر میں نے اپنی تقریر ختم کی اور ڈائس سے ہٹ گیا۔ اس کے بعد پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ میں تحسین آمیز نظروں سے ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہوئے اسٹیج کی سیڑھیاں اترنے لگا۔ میں ہنزا ویلی کے ایک کمیونٹی ہال میں بھوتوں کے وجود کے حوالے سے تقریر کر رہا تھا۔ میں کل ہی ہنزا ویلی آیا تھا۔ یہاں آنے کی دعوت مجھے میرے استاد نما دوست جناب نیاز علی فخری نے دی تھی۔ نیاز علی نہ صرف میرے دوست تھے بلکہ وہ میرے استاد بھی تھے۔ انہوں نے ہی میرے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچانا اور میری صلاحیتوں کو نکھارا۔ نیاز علی پہلے میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، پھر ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اپنے آبائی علاقے ہنزا میں شفٹ ہو گئے اور یہاں انہوں نے غیر انسانی مخلوقات یعنی بھوت پریت وغیرہ پر ریسرچ شروع کی۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک NGO بھی بنائی جو ایسے واقعات کا نوٹس لیتی ہے جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے۔ نیاز علی کی NGO نے ہی یہ سیمینار منعقد کیا تھا، اور نیاز علی نے خود مجھے فون کر کے اس سیمینار میں مدعو کیا تھا، لہٰذا میں انہیں انکار نہ کر سکا اور ہنزا ویلی پہنچ گیا۔ سر، آٹوگراف پلیز۔ جیسے ہی میں اسٹیج سے نیچے اترا، ایک لڑکی نے آٹوگراف بک میری جانب بڑھائی۔ میں نے مسکرا کر اس سے آٹوگراف بک لی اور اس پر اپنے دستخط کر کے آٹوگراف بک اس لڑکی کو واپس کی۔ سر پلیز ایک تصویر۔ ایک اور آواز ابھری، اور پھر ہر جانب سے آٹوگراف اور تصویروں کی فرمائشیں شروع ہو گئیں۔ میں خندہ پیشانی کے ساتھ آٹوگراف دے رہا تھا اور ساتھ ساتھ تصویریں بھی بنوا رہا تھا۔ سر اوصاف۔ مجھے ایک جانی پہچانی آواز آئی تو میں نے گھوم کر آواز کی سمت دیکھا۔ مجھے آواز دینے والا نیاز علی کا شاگرد جنید تھا۔ ہاں جنید، کیا بات ہے؟ میں تمام لوگوں سے معذرت کرتا ہوا جنید کی جانب بڑھا۔
سر آپ کو نیاز سر یاد کر رہے ہیں، جنید نے کہا تو میں نیاز علی کی جانب چل پڑا۔ نیاز علی اسٹیج سے کچھ دور ہال کے ایک گوشے میں ایک 28-30 سال کے نوجوان کے ساتھ کھڑے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ سر آپ نے یاد کیا؟ قریب پہنچنے کے بعد میں نیاز علی سے ادب سے مخاطب ہوا۔ نیاز علی میرے کولیگ تھے، مگر عمر اور تجربے میں مجھ سے بڑے ہیں، لہٰذا میں ان کا ادب کرتا ہوں اور انہیں سر کہہ کر مخاطب کرتا ہوں۔ اوصاف، آؤ آؤ، نیاز علی میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے۔ ظفر، یہ ہے پروفیسر اوصاف علی حمدانی، جن کا میں نے تم سے تذکرہ کیا تھا۔ نیاز علی نے میرا تعارف اپنے ساتھ کھڑے نوجوان سے کروایا۔ اوصاف، یہ ظفر علی شیرازی ہے۔ نیاز علی نے اس نوجوان کا تعارف بھی مجھ سے کرایا تو میں نے گرم جوشی کے ساتھ ظفر کے ساتھ مصافحہ کیا۔ اوصاف، ظفر کی بیوی کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے، پلیز تم دیکھ لو۔ نیاز علی نے ہم دونوں کا آپس میں تعارف کرانے کے بعد کہا۔ سر، جیسے آپ کا حکم، میں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کی وائف کا؟ نیاز علی کو جواب دینے کے بعد میں نے براہ راست ظفر سے پوچھا۔ سر، بات کچھ لمبی ہے، اگر کہیں بیٹھ کر بات کر لی جائے تو بہتر ہوگا۔ ظفر احترام کے ساتھ بولا۔ اوکے، ایسا کرو کل صبح مجھے ہوٹل میں مل لو، میں ہوٹل ڈی فرانس کے کمرہ نمبر 111 میں ٹھہرا ہوں۔ میں نے ظفر سے کہا تو وہ سر ہلانے لگا۔ اسی وقت اسٹیج سے سر نیاز علی کے نام کی پکار لگی۔ نیاز علی ہم دونوں سے معذرت کرتے ہوئے اسٹیج کی جانب چل دیے۔ اگلی صبح میں جلدی بیدار ہو گیا۔ نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر میں ہوٹل سے باہر نکلا اور ہنزا ویلی کی خوبصورتی کو دیکھنے کی غرض سے ہنزا کی سڑکوں پر مٹرگشت کرنے لگا۔ ہنزا ویلی واقعی کافی خوبصورت جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی ہنزا ویلی میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ ہر جانب ہریالی ہی ہریالی تھی، خوبصورت شفاف پانی کی جھیلیں اور جھیل کے کنارے کھلے رنگ برنگے پھول خوبصورت نظارہ دے رہے تھے۔ دور پہاڑوں کی چوٹیوں پر جمی سفید سفید برف دل فریب نظارہ پیش کر رہی تھی۔ پہاڑوں کی چوٹیوں سے اترتی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جب گالوں سے ٹکراتی تو پورے جسم میں ایک پر لطف احساس جاگزی ہوتا۔ میں ان نظاروں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کافی دیر تک میں ہنزا کے خوبصورت نظاروں کی سیر کرتا رہا اور اللہ کی ثنائی کی داد دیتا رہا۔ سیر کرنے کے بعد جب میں واپس ہوٹل پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ہوٹل کے کاؤنٹر پر ظفر علی شیرازی کھڑا میرا انتظار کر رہا ہے۔ مجھے دیکھتے ہی ظفر نے اپنا ہاتھ ہلا کر مجھے متوجہ کیا۔ میں سیدھا ظفر کے پاس پہنچا۔ میرے قریب پہنچتے ہی ظفر نے مجھے سلام کیا۔ سیر کرتے ہوئے ذرا آگے نکل گیا تھا۔ ہنزا واقعی بہت خوبصورت جگہ ہے۔ ظفر کے سلام کا جواب دینے کے بعد میں نے کہا، جی سر، ہنزا واقعی خوبصورت جگہ ہے، میں بھی پہلی بار ہنزا آیا ہوں۔ میری بات سن کر ظفر نے کہا، آپ یہاں کے مقامی نہیں ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں سر، میں لاہور سے آیا ہوں، ظفر نے جواب دیا تو میں سر ہلانے لگا۔ چلو کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، میں نے ظفر سے کہا اور کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی سے چائے اپنے کمرے میں بھیجنے کا کہہ کر میں نے اپنے قدم آگے بڑھا دیے۔ میرے ساتھ ظفر بھی قدم بقدم چلنے لگا۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے ظفر کو بیٹھنے کا کہا اور خود واش روم میں گھس گیا۔ فریش ہو کر جب میں واش روم سے باہر نکلا تو بھاپ اڑاتی چائے میز پر رکھی تھی۔ میں نے چائے کا ایک کپ اٹھا کر ظفر کو دیا اور خود دوسرا کپ لے کر ظفر کے مقابل صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ تمہاری وائف کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، میں نے چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے ظفر سے پوچھا۔ یہ پچھلے ماہ کی بات ہے، ظفر چائے کا کپ ہاتھ میں تھامتے ہوئے بولا۔ اس کی نظریں کمرے کی چھت پر گڑی ہوئی تھیں، وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا محسوس ہو رہا تھا، شاید واقعات کو اپنے ذہن میں تازہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پچھلے ماہ مجھے کمپنی کی جانب سے پروموشن لیٹر ملا اور ساتھ ہی 1 سال کے لیے ہنزا ویلی میں کام کرنے کا حکم بھی۔ میں اور سیما میری وائف کا نام ہے، ظفر چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے کہنے لگا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ پچھلے ماہ میں اور سیما ہنزا ویلی آنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ظفر کی آنکھیں پھر خلا میں گھورنے لگی۔ یار، سامان احتیاط کے ساتھ ہنزا پہنچنا چاہیے، میں نے کانٹریکٹر سے کہا۔ اس کانٹریکٹر کو میری کمپنی نے ہائر کیا تھا تاکہ میرے گھر کا سامان لاہور سے ہنزا پہنچایا جائے۔ سر آپ فکر نہ کریں، یہ ہمارا روز کا کام ہے، آپ کا سارا سامان احتیاط کے ساتھ آپ کے ہنزا والے گھر میں پہنچ جائے گا۔ کانٹریکٹر نے جواب دیا تو میں اطمینان سے سر ہلانے لگا۔ اچھا صاحب، میں چلتی ہوں، کچن سے نکل کر میری ماسی نے مجھ سے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ لو اپنے پیسے۔
میں نے اپنا والٹ کھول کر اس میں سے کئی نوٹ نکال کر ماسی کو دیے۔ شکریہ صاحب، 1 سال بعد جب ہم واپس لاہور آئیں گے تو پھر تم سے رابطہ کر لیں گے، میں نے ماسی کو وضاحت کی۔ جی صاحب، ماسی نے مجھ سے پیسے لیتے ہوئے کہا اور پھر وہ دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ بیگم صاحبہ کہاں ہیں؟ میں نے گھر کے باہر جاتی ہوئی ماسی سے پوچھا۔ وہ اوپر کمرے میں ہے، ماسی نے جواب دیا اور دروازہ کھول کر گھر سے باہر چلی گئی۔ میں کانٹریکٹر کے کام پر نظر ڈالتا ہوا سیڑھیوں کے ذریعے اوپر کے کمرے کی جانب چل دیا۔ اوپر کمرے میں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ سیما کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانک رہی ہے۔ اس کی آنکھیں نم ہیں۔ میں دھیرے سے سیما کے قریب پہنچا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کے شانوں پر رکھا تو سیما نے مڑ کر نم آلود نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ اپنے خوابوں کی سرزمین چھوڑنا یقیناً تکلیف دہ ہوتا ہے، میں نے سیما کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی پر لیتے ہوئے کہا۔ میں خوشی اور غم کے عجیب دوراہے پر کھڑی ہوں۔ ایک جانب لاہور چھوڑنے کا غم ہے تو دوسری جانب اس بات کی خوشی ہے کہ میں اپنے آباء و اجداد کی سرزمین ہنزا ویلی جا رہی ہوں۔ سیما بولی، تمہارے دادا کی تو پیدائش ہنزا ہی کی تھی نا؟ میں نے سیما سے تصدیق چاہی۔ ہاں، دادا جان ہنزا ہی میں پیدا ہوئے تھے۔ سیما نے میری بات کی تصدیق کی۔ تو پھر تم کبھی ہنزا ویلی کیوں نہیں گئی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہنزا کوئی دوسرے ملک میں تو نہیں ہے؟ بس دادا جان ہمیشہ ہم لوگوں کو ہنزا جانے سے منع کرتے تھے، سیما بولی۔ تو اب تمہیں کیسے اجازت ملی؟ اب دادا جان تو اس دنیا میں رہے نہیں، ابا جان مجھے منع کر رہے ہیں کہ میں ہنزا نہ جاؤں، سیما نے وضاحت کی۔ تو تم لاہور میں رک جاؤ، صرف 1 سال کا کانٹریکٹ ہے، 1 سال بعد میں واپس آ جاؤں گا، میں نے سیما سے کہا۔ میں آپ کے بغیر 1 منٹ نہیں رہ سکتی، آپ 1 سال کی بات کرتے ہیں، سیما مجھ سے لپٹتے ہوئے بولی۔ تم اس حالت میں ایک نئی جگہ؟ سیما 2 ماہ کی حاملہ تھی، 2 دن پہلے ہی لیڈی ڈاکٹر نے ہمیں خوشخبری سنائی تھی۔ یہ ایک فطری عمل ہے اور میری طبیعت کوئی ایسی بھی خراب نہیں ہے، اور پھر ہنزا کوئی اتنی بیکورڈ جگہ بھی نہیں ہے، وہاں کافی اچھے اسپتال وغیرہ موجود ہیں، میں نیٹ پر سب سرچ کر چکی ہوں، میں ہر حالت میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ سیما ایک بار پھر مجھ سے لپٹ گئی اور اپنا سر میرے کندھے پر رکھ دیا۔ میں ہولے ہولے سیما کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ وہاں رہائش کا کیا بندوبست ہے؟ کچھ دیر بعد سیما نے مجھ سے پوچھا۔ رہائش کی تم فکر نہ کرو، کمپنی نے ایک بنگلہ کرائے پر لے کر اس کو سیٹ کروا دیا ہے، ساتھ ہی ایک میڈ کا بھی بندوبست کر دیا ہے۔ میں نے سیما کو جواب دیا تو اطمینان بھرے انداز میں وہ سر ہلانے لگی۔ اگلے ہی دن ہم دونوں اپنی کار میں ہنزا ویلی کے لیے نکل پڑے۔ گھومتے پھرتے اسلام آباد، مری، کاغان کی سیر کرتے ہوئے ہم دونوں 1 ہفتے کے بعد ہنزا پہنچے۔ وہاں پہنچ کر ہم اس بنگلے تک پہنچے جس کا بندوبست کمپنی نے ہمارے لیے کیا تھا۔ ہماری نئی میڈ زرینہ نے ہمارا استقبال کیا۔ بنگلہ جدید طرز کا نیا بنا ہوا تھا۔ مخصوص ہنزا سٹائل کا وہ بنگلہ سیما اور مجھے بہت پسند آیا، ساتھ ہی زرینہ بھی ہمیں پسند آئی۔ زرینہ نہایت ہوشیار اور جانفشانی سے کام کرنے والی عورت ہے۔ بنگلہ دیکھ کر اور زرینہ سے مل کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ ہمارے ہنزا پہنچنے سے پہلے ہی ہمارا سامان لاہور سے ہنزا ہمارے بنگلے پر پہنچ چکا تھا، جسے زرینہ نے نہایت خوبصورتی سے سیٹ کر دیا تھا۔ سیما کو بھی زرینہ بہت پسند آئی۔ اگلے ہی دن سے میں نے کمپنی کے نئے پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا۔ ظفر اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا اور میری جانب دیکھنے لگا۔ میں گہری سوچ میں ڈوبا ظفر کی باتیں سن رہا تھا۔ ظفر کے خاموش ہونے پر میں نے نظریں اٹھا کر ظفر کی جانب دیکھا۔ مجھے اپنی جانب متوجہ پا کر اس نے اپنی سانس درست کی اور پھر گویا ہوا۔ ہنزا منتقل ہونے کے چند دن بعد اتوار کے دن میں اور سیما بنگلے کے گارڈن میں مالی کے نئے پودے لگوانے کی خاطر گڑھے کھدوا رہے تھے کہ اچانک ایک گڑھا کھودتے کھودتے مالی چیخ اٹھا۔ ارے، اس گھڑے میں سے کیا نکلا؟ کیا ہے؟ میرے اور سیما کے منہ سے ایک ساتھ نکلا تو مالی نے گڑھے میں سے اپنا ہاتھ بلند کر کے ہمیں دکھایا۔ مالی کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی سیاہ رنگ کی مورتی تھی۔ سیما اور میں لپک کر مالی کے قریب پہنچے۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر مالی کے ہاتھ سے مورتی لے لی اور مورتی پر لگی مٹی صاف کرنے لگا۔ مٹی صاف کر کے میں نے مورتی کو بغور دیکھا۔ آدھا فٹ لمبی وہ مورتی کسی مرد کی تھی جس کے چہرے پر اذیت کے آثار تھے۔ بلا شبہ وہ مورتی آرٹ کا ایک بہترین شاہکار تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ زندہ جاوید ہو اور ابھی بول پڑے گی۔ میں مورتی کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ سیما میرے قریب آئی اور اس نے مورتی میرے ہاتھ سے لے لی۔ جیسے ہی سیما نے مورتی اپنے ہاتھ میں لی، اچانک ہوائیں تیز چلنے لگی، آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے
اور چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ میں گھبرا گیا، مگر فوراً ہی آسمان پر سے سیاہ بادل چھٹ گئے اور دوبارہ اجالا چاروں طرف پھیل گیا۔ اجالا ہونے کے بعد میں نے سیما کی جانب دیکھا تو مجھے سیما کے چہرے کے زاویے بگڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں نے اسے مخاطب کیا تو سیما جیسے چونک پڑی، جیسے گہری نیند سے جاگی ہو۔ میں نے گھبرا کر اسے تھاما۔ سیما، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہاں، میری طبیعت ٹھیک ہے، کیوں؟ سیما نے الٹا مجھ سے سوال کیا۔ نہیں، کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ ظفر، دیکھو کتنی خوبصورت مورتی ہے، میں اسے اپنے کمرے میں رکھوں گی، سیما نے کہا اور مورتی لے کر بنگلے کے اندر چلی گئی۔ ظفر اتنا کہہ کر ایک بار پھر خاموش ہو گیا اور کچھ سوچنے لگا۔ میں نے ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے بیٹھا ظفر کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ سر، آپ یقین نہیں کریں گے، کچھ دیر بعد ظفر نے پھر کہنا شروع کیا۔ سیما کو اس مورتی سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ وہ گھنٹوں اس مورتی کے سامنے بیٹھی رہتی۔ اس مورتی کے آنے کے بعد سیما نے جیسے مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ نہ صرف مجھے بلکہ وہ اپنے آپ سے بھی لاپرواہ ہو گئی تھی۔ کئی دن اپنا منہ نہ دھوتی، نہ بال بناتی، نہ ہی سیما کو کھانے پینے کا ہوش تھا، بس وہ چپ چاپ گھنٹوں مورتی کے سامنے بیٹھی رہتی۔ پھر ایک دن میں نے زبردستی سیما کو بال وغیرہ بنانے پر مجبور کیا تو سیما ڈریسنگ ٹیبل کے بڑے سے آئینے کے سامنے اپنے بال بنانے لگی۔ میں باہر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے اچانک سیما کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سیما ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اپنا منہ چھپائے کھڑی ہے اور رو رہی ہے۔ اس کا پورا بدن لرز رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ میں نے پیار سے سیما کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھا۔ وہ میرا چہرہ بگڑ گیا ہے، سیما نے بے ربط الفاظ میں اپنا مدعا بیان کیا۔ تمہارا چہرہ؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ پھر میں نے پیار سے اس کے چہرے پر سے اس کے ہاتھ ہٹائے اور اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ سیما کا چہرہ پہلے کی طرح خوبصورت تھا۔ میرے ہونٹوں پر ہنسی بکھر گئی۔ لو جانو، اپنا چہرہ خود دیکھ لو۔ میں نے سیما کا رخ آئینے کی جانب پھیرا۔ نہیں، سیما نے اپنی نظریں جھکا لی۔ میں نے پیار سے اس کی ٹھوڑی پر اپنی انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا تو سیما نے ڈرتے ڈرتے اپنی نظریں اوپر کی اور جیسے ہی اس کی نظر آئینے پر پڑی تو وہ آنکھیں پھاڑ کر آئینے کو دیکھنے لگی۔ یہ میرا چہرہ اب تو بالکل ٹھیک ہے، مگر اس وقت میرے بجائے آئینے میں کوئی اور نظر آ رہا تھا، سیما بے یقینی کے لہجے میں کہنے لگی۔ کون نظر آ رہا تھا؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ کوئی بھوت تھا۔ تم بہت تھک گئی ہو اور شاید ٹینشن میں بھی ہو، چلو کچھ دیر آرام کرتے ہیں، اس سے تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، میں نے پیار سے سیما سے کہا اور اسے کندھے سے پکڑ کر بیڈ کی جانب لے جانے لگا۔ ظفر، میرا یقین کرو، میں نے خود دیکھا کہ میری جگہ وہ کوئی بھوت کھڑا تھا۔ سیما پھر بولی۔ کوئی بات نہیں، ایسا اکثر تھکن کی وجہ سے ہو جاتا ہے، تم یہ سکون کی ٹیبلٹ لے لو اور کچھ دیر سو جاؤ، اٹھو گی تو تمہاری طبیعت بالکل صحیح ہوگی۔ میں نے سیما کو بیڈ پر بٹھایا اور بیڈ کی سائڈ کی طرف سے سکون بخش ٹیبلٹ نکالی اور پانی کے گلاس کے ساتھ سیما کے ہاتھ میں تھما دی۔ سیما نے وہ ٹیبلٹ پانی کے ساتھ نگل لی۔ ٹیبلٹ کھا کر سیما کو نیند آ گئی اور وہ سو گئی۔ اس دن کے بعد سیما کو وہ بھوت اکثر نظر آنے لگا۔ سیما آئینہ دیکھنے سے ڈرنے لگی۔ اس کی حالت دیوانوں کی سی ہو گئی، اسے نیند بھی نہیں آتی، وہ پہروں جاگتی رہتی، نیند کی گولیاں بھی اس پر بے اثر ہیں۔ میں نے کئی ڈاکٹرز کو سیما کو دکھایا مگر کوئی بھی سیما کی بیماری نہ سمجھ سکا۔ سیما کی حالت کی وجہ سے میں بہت پریشان ہو گیا، لہٰذا میں سوچنے لگا کہ میں سیما کو لے کر واپس لاہور لوٹ جاؤں۔ پھر ایک شام جب میں دفتر سے واپس گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ سیما نہا دھو کر تیار کھڑی ہے۔ اس نے میرا پسندیدہ لباس پہنا ہوا ہے۔ بہت دن بعد اس نے مجھے والہانہ انداز میں خوش آمدید کہا۔ میں سیما کا یہ انداز دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ سیما کی طبیعت صحیح ہو گئی ہے۔ اس دن ہم دونوں کافی دن بعد گھر سے نکلے۔ رات کا کھانا ہم دونوں نے باہر کھایا اور ہنزا کی سیر کرنے کے بعد ہم دونوں رات گئے گھر واپس پہنچے۔ رات کو جب میں اور سیما واپس گھر آ رہے تھے تو ہمارے گھر کے سامنے ہمارے پڑوسی رضا علی آفندی ملے۔ وہ اپنے کتے کے ساتھ چہل قدمی کے لیے نکلے تھے۔ ان کے پاس اصیل نسل کا السیشن کتا تھا۔ ہیلو ظفر، ہیلو سیما، کیسے ہیں آپ دونوں؟ آفندی نے ہم دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ فائن، آپ سنائیے کیسے ہیں؟ آج آپ رات کے وقت شیروں کو ٹہلا رہے ہیں؟ میں نے آفندی کا جواب دے کر سوال بھی داغ دیا۔
شیرو آفندی کے کتے کا نام تھا۔ بس کھانا کھا کر ٹہلنے نکلا تو یہ بھی ساتھ ہو لیا، آفندی نے جواب دیا۔ اسی وقت اچانک شیرو نے بھونکنا شروع کر دیا۔ وہ زور زور سے بھونک رہا تھا اور ساتھ ہی آفندی کے ہاتھ سے زنجیر چھڑانا بھی چاہ رہا تھا۔ شیرو کی نظریں مسلسل سیما پر جمی ہوئی تھیں۔ میں کسی مغالطے کے بغیر کہہ سکتا ہوں کہ شیرو سیما پر بھونک رہا تھا۔ شیرو کے زور لگانے پر آفندی کے ہاتھ سے زنجیر چھوٹ گئی اور شیرو زور زور سے بھونکتا ہوا وہاں سے بھاگ نکلا۔ شیرو بھاگتے ہوئے مڑ مڑ کر سیما کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میں نے پہلی بار شیرو کی آنکھوں میں خوف دیکھا۔ وہ سیما سے ڈر رہا تھا۔ شیرو بھاگ کر اپنے گھر میں گھس گیا۔ پتہ نہیں اچانک شیرو کو کیا ہو گیا، آفندی بولے اور تیز قدموں سے اپنے گھر کی جانب چل دیے۔ نہ جانے شیرو کو کیا ہو گیا۔ آفندی کے جانے کے بعد میں نے سیما سے کہا، پاگل ہو گیا ہے، اسے تو گولی مار دینی چاہیے۔ سیما کا لہجہ کافی جارحانہ تھا۔ میں نے حیران ہو کر سیما کو دیکھا کیونکہ سیما جانوروں سے کافی محبت کرتی تھی۔ لاہور میں اس نے بھی ایک کتا پالا ہوا تھا، لہٰذا اس کا یہ جواب شیرو کو گولی مار دینے کا کہنا میرے لیے کافی حیرت کا باعث تھا۔ اگلے دن علی صبح اٹھ کر میں جاگنگ کے لیے گھر سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ آفندی کے گھر کے سامنے رش لگا ہوا ہے۔ میں جاگنگ کے انداز میں دوڑتا ہوا آفندی کے گھر کے سامنے پہنچا اور لوگوں کی بھیڑ میں راستہ بنا کر آگے بڑھا اور گھر کے قریب پہنچا تو دھک سے رہ گیا۔ آفندی کے گھر کے دروازے پر شیرو کی لاش پڑی تھی۔ شیرو کی لاش ادھڑی ہوئی تھی۔ کسی نے اس کی گردن دبوچ کر اس کا پیٹ پھاڑ کر اسے مارا تھا۔ لگتا ہے رات کو شیرو کی مٹ بھیڑ کسی درندے سے ہو گئی، شاید کسی چیتے یا ریچھ وغیرہ سے، کیونکہ یہ کسی درندے کا ہی کام لگتا ہے۔ مجموعے میں سے ایک آدمی بولا تو آفندی افسردگی سے سر ہلانے لگے۔ میں نے بھی دکھ اور صدمے سے آفندی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور قریب جا کر شیرو کی لاش دیکھنے لگا۔ شیرو کی گردن بری طرح ادھڑی ہوئی تھی اور اس کا پیٹ بھی پھٹ گیا تھا۔ لگتا تھا کسی جانور نے اپنے مضبوط دانتوں سے شیرو کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ میں آفندی سے افسوس کا اظہار کر کے واپس گھر آ گیا۔ جب میں گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سیما اٹھ چکی ہے اور مورتی کے سامنے بے حس و حرکت بیٹھی ہے۔ میں نے سیما کو ہائے کہا مگر سیما نے مجھے کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ بیٹھی مورتی کو گھورتی رہی۔ میں اس کے قریب پہنچا تو اس کا چہرہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سیما کے چہرے اور گردن پر خراشوں کے واضح نشان تھے۔ سیما، سیما، یہ تمہارے چہرے پر خراشیں کیسی ہیں؟ میں نے سیما کو کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ کیا؟ وہ ایسے چونکی جیسے گہری نیند سے جاگی ہو۔ یہ تمہارے چہرے پر خراشیں کیسی ہیں؟ میں نے دوبارہ پوچھا۔ کہاں؟ سیما اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھنے لگی تو میں نے چھوٹا آئینہ اٹھایا اور اس میں سیما کو اس کا چہرہ دکھانے لگا۔ پتہ نہیں یہ خراشیں کہاں سے آئیں؟ سیما نے لاپرواہی سے جواب دیا اور دوبارہ مورتی کو گھورنے لگی۔ میں پریشانی کے عالم میں بیڈ روم میں آیا تو مجھے مسہری کے نیچے ایک تھیلی نظر آئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ مسہری کے نیچے یہ تھیلی کیسی رکھی ہے۔ میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ تھیلی مسہری کے نیچے سے نکالی اور تھیلی کھول کر دیکھنے لگا۔ تھیلی کو کھول کر جیسے ہی میں نے تھیلی کے اندر ہاتھ ڈال کر اس میں رکھی چیز باہر نکالی تو مجھے زور کا جھٹکا لگا اور میں دکھ اور صدمے سے تھیلی میں سے نکلی چیز کو دیکھنے لگا۔ تھیلی میں سے سیما کا نائٹ سوٹ نکلا تھا جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ اس نائٹ سوٹ پر تازہ خون کے دھبے صاف نظر آ رہے تھے اور ساتھ ہی اس نائٹ سوٹ پر خون کے ساتھ شیرو کے جسم کے بال بھی جا بجا چپکے ہوئے تھے۔ سیما نے شیرو کو... میں نے دکھ کے مارے اپنا سر پکڑ لیا۔ میری حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ کر روؤں، لیکن میں نے ضبط کا دامن تھامے رکھا اور نائٹ سوٹ دوبارہ تھیلی میں ڈال کر تھیلی کا منہ بند کیا اور اسے پہلی والی پوزیشن میں مسہری کے نیچے رکھ دیا۔ نہا دھو کر جب میں بیڈ روم سے باہر نکلا تو سیما کی حالت بھی سنبھل چکی تھی۔ وہ بڑی لگاوٹ سے مجھ سے ملی اور ناشتے میں میز پر بھی وہ بڑی لگاوٹ کا اظہار کر رہی تھی۔ ظفر اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ یہ کتے والی بات کب کی ہے؟ ظفر کے خاموش ہو جانے پر میں نے پوچھا۔ 2 دن پہلے کی، ظفر نے جواب دیا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے دوبارہ سوال کیا۔ میں نے سیما پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ مجھے شیرو کی موت کا راز معلوم ہو گیا ہے۔ میں حسب معمول تیار ہو کر آفس چلا گیا مگر آفس میں میرا دل نہ لگا۔ اسی دن مجھے اپنے باس سے حکم ملا کہ جو مال ہماری کمپنی نے لاہور سے منگوایا تھا وہ ابھی تک نہیں پہنچا ہے، تو میں لاہور چلا جاؤں اور معلوم کروں کہ مال ہنزا نہ پہنچنے کی کیا وجہ ہے۔
باس کی بات سن کر میں بہت خوش ہوا اور مجھے یقین تھا کہ سیما بھی میری بات سن کر بہت خوش ہوگی، مگر ظفر ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ مگر کیا؟ میں آفس سے فوراً نکل پڑا اور گھر پہنچا۔ سیما مجھے جلدی گھر آتا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ خیریت تو ہے، آج آپ جلدی گھر آ گئے؟ سیما میرے ہاتھ سے بریف کیس لیتے ہوئے پوچھنے لگی۔ خوشخبری ہے بہت بڑی، میں ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے بولا۔ خوشخبری؟ کیسی خوشخبری؟ سیما نے پوچھا۔ کل ہم لاہور جا رہے ہیں۔ میں نے سیما کو خوشخبری سنائی۔ اتنی بات کہہ کر ظفر ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ سیما کا ریئیکشن یہ بات سن کر کیسا تھا؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ سر، آپ یقین نہیں کریں گے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ سیما بہت خوش ہوگی، مگر اس کا ریئیکشن انتہائی شدید تھا۔ اس نے ہنزا چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا، بلکہ جب میں نے اصرار کیا تو وہ ہذیانی انداز میں چیخنے لگی اور گھر کی چیزیں میرے اوپر پھینکنے لگی۔ بڑی مشکل سے سیما کو قابو کیا۔ سیما کی بس ایک ہی رٹ تھی، وہ ہنزا ویلی سے باہر نہیں جائے گی۔ ظفر ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ ظفر کی بات سن کر میرے ماتھے کی شکنوں میں اضافہ ہو گیا۔ اور سر، کل میرے سسر کا فون آیا، انہوں نے جو بات مجھے بتائی اس نے مجھے کافی پریشان کر دیا۔ ظفر بولا۔ کیا بتایا انہوں نے؟ انہوں نے بتایا کہ سیما نے انہیں فون کر کے ہنزا آنے کی دعوت دی۔ جب انہوں نے ہنزا آنے سے انکار کیا تو پہلے تو سیما نے خوشامد کی، مگر پھر اس نے دھمکی دی کہ اگر اس کے سارے گھر والے ہنزا نہ آئے تو وہ خودکشی کر لے گی۔ نہ صرف اپنے ماں باپ اور بھائی کو، بلکہ سیما نے اپنی بڑی بہن جو کہ امریکہ میں رہتی ہے اسے بھی فون کر کے ضد کی کہ وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ ہنزا آئے۔ ظفر اپنا ماتھا رگڑتے ہوئے بولا۔ حیرت انگیز، سیما اپنے خاندان کو ہنزا میں جمع کر رہی ہے۔ میں سوچتے ہوئے بڑبڑایا۔ یہ بات میرے لیے بھی کافی حیرت کا باعث ہے۔ ظفر بولا۔ تمہارے سسر وغیرہ ہنزا ویلی آنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں نے ظفر سے پوچھا۔ سر، میرے سسر نے مجھے اب یہ راز بتایا ہے کہ ان کے والد یعنی سیما کے دادا نے سب کو سختی کے ساتھ ہنزا جانے سے منع کیا تھا، لہٰذا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے ہنزا آنے کا۔ ظفر بولا۔ کیوں؟ سیما کے دادا نے اپنے خاندان کو ہنزا آنے سے کیوں منع کیا تھا؟ کیا کوئی مسئلہ یا خاندانی دشمنی؟ میں نے پھر پوچھا۔ کچھ معلوم نہیں، سیما کے دادا کی تو پیدائش ہنزا کی تھی، مگر پھر بھی وہ کبھی ہنزا نہیں آئے اور نہ ہی انہوں نے اپنے کسی بچے کو ہنزا آنے دیا۔ ظفر بولا۔ اب سیما کے دادا کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ پچھلے سال سیما کے دادا کا انتقال ہو گیا۔ ظفر بولا تو میں ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ سیما کے دادا کے ساتھ ہی وہ راز بھی دفن ہو گیا۔ میں بولا تو ظفر اس بات میں سر ہلانے لگا۔ ٹھیک ہے، تمہارے گھر چلتے ہیں، وہاں چل کر دیکھتے ہیں کہ سیما کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنا مخصوص بیگ اٹھایا اور اسے کھول کر چیک کرنے لگا کہ تمام چیزیں بیگ میں ہیں یا نہیں۔ بیگ چیک کرنے کے بعد میں ظفر کے پاس آیا تو ظفر بھی صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر میں اور ظفر اس کی کار میں بیٹھ کر اس کے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد ظفر نے سفید ماربل کے بنے مخصوص ہنزا اسٹائل کے ایک خوبصورت بنگلے کے سامنے کار روکی۔ میں اپنی جانب کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ میں نے بنگلے پر ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ بنگلہ کافی خوبصورت اور جدید طرز کا تھا۔ سفید ماربل سورج کی سنہری کرنوں میں چمک رہے تھے۔ ظفر بھی کار سے نیچے اترا اور اس نے آگے بڑھ کر بنگلے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ ظفر کے پیچھے میں بھی بنگلے میں داخل ہوا۔ بنگلے کے اندر داخل ہو کر میں نے دیکھا ایک وسیع لان ہے جس میں بہت خوبصورت پھولدار پودے لگے ہیں۔ ہری ہری گھاس کسی مخمل کی طرح فرش پر بچھی معلوم ہو رہی تھی۔ میں ستائشی نظروں سے لان کو دیکھنے لگا۔ لان تو بہت خوبصورت بنایا ہے۔ بالآخر دل کی بات میری زبان پر آ ہی گئی۔ یہ سب سیما کا کارنامہ ہے، مگر جب سے وہ منحوس مورتی ملی ہے سیما سب کچھ بھول گئی، بس دن رات مورتی کے سامنے بیٹھی رہتی ہے، اسے اپنا ہوش تک نہیں ہے۔ ظفر یہ کہتے ہوئے گھر کے اندرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ میں بھی ظفر کے ساتھ اندرونی دروازے کی جانب بڑھا۔ اچانک میں ٹھٹک کر رک گیا۔ میری چھٹی حس مجھے خبردار کرنے لگی۔ میں نے ظفر کو ایک نظر دیکھا جو اندرونی دروازہ کھول رہا تھا، پھر میں نے مکان کی جانب نظر اٹھائی۔ مجھے اس مکان میں شیطانی قوتوں کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے احتیاط کے ساتھ قدم اٹھائے اور ظفر کے پیچھے چل دیا۔ ظفر اندرونی دروازہ کھول کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ظفر کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ ظفر کی چیخ سن کر میں جلدی سے گھر کے اندرونی دروازے سے گزر کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ میں جہاں داخل ہوا تھا
وہ ایک بڑا سا ہال تھا. پہلے شاید وہ خوبصورتی سے سجا ہوگا، مگر اس وقت ہر چیز بے ترتیب پڑی تھی. دیواروں سے تصاویر اتر کر فرش پر بے ترتیب پڑی تھی. صوفے بھی الٹے پڑے تھے. شیشے کے شو پیس فرش پر کرسیوں کی صورت میں بکھرے پڑے تھے. سیما، سیما! ظفر بےتابی کے ساتھ چیختا ہوا گھر کی جانب دوڑا. میں اس کے پیچھے تیز قدموں سے چلنے لگا. صاحب، صاحب! ہال کے ایک کونے سے آواز ابھری تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت جو حلیے سے ماسی لگ رہی تھی ظفر کی جانب لپک کر آئی. زرینہ، سیما کہاں ہے؟ ظفر نے بےتابی سے زرینہ سے پوچھا. صاحب، یہ سب بی بی جی نے کیا ہے، زرینہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بولی. سیما کہاں ہے؟ ظفر نے اپنا سوال دہرایا. وہ بی بی جی اوپر چھت پر. زرینہ جلدی جلدی بولی. زرینہ کے منہ سے اتنا سن کر ظفر پھرتی کے ساتھ زینے کی جانب لپکا اور ایک ساتھ 3 4 سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر کی جانب دوڑا. ظفر کے پیچھے میں بھی زینے کی جانب لپکا اور اوپر کی سمت چل دیا. ظفر نے اوپر پہنچ کر چھت کا دروازہ لات مار کر کھولا اور اوپر چھت پر پہنچ گیا. میں بھی ظفر کے پیچھے پیچھے تھا. مجھے ایک بار پھر ظفر کی چیخ سنائی دی تو میں تیزی کے ساتھ چھت پر پہنچا. چھت پر پہنچ کر جو منظر میں نے دیکھا وہ مجھے ششدر کرنے کے لیے کافی تھا. ایک 24-25 سال کی لڑکی چھت پر بنی باؤنڈری وال کی پتلی سی دیوار پر اس طرح چل رہی تھی جیسے کسی پارک کی نرم نرم گھاس پر چہل قدمی کر رہی ہو. سر، یہ میری وائف سیما ہے. مجھے دیکھ کر ظفر نے کہا تو میں نے سر ہلا دیا. ظفر سیما کو آواز دینا چاہتا تھا مگر میں نے ظفر کا بازو پکڑ کر اسے روک دیا. سیما کو تیز آواز مت لگانا، بلکہ پیار سے اسے دیوار سے نیچے اتارو. میں نے ظفر کے کان میں سرگوشی کی تو ظفر میری بات سن کر سر ہلانے لگا. سیما، سیما، یہاں آؤ میرے پاس. ظفر نے اپنے اوپر قابو پاتے ہوئے بڑے پیار سے سیما کو پکارا. ظفر کی آواز سن کر سیما نے ظفر کی جانب دیکھا. اف! سیما کی آنکھوں سے ظفر کو دیکھتے ہی شعلے نکلنے لگے. وہ کوہر آلود نگاہوں سے ظفر کو گھور رہی تھی. میں بغور سیما کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھوں سے بے شک شعلے نکل رہے تھے مگر اس کی آنکھیں بے نور سی تھیں. ایسا لگتا تھا جیسے کوئی سویا ہوا انسان ہو. مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس وقت سیما کسی شیطانی طاقت کے زیر اثر ہے. سیما ظفر کی جانب دیکھتے ہوئے دیوار پر سے چھلانگ مار کر اتری. کسی حاملہ عورت کا 4 فٹ کی دیوار پر سے اس طرح چھلانگ مار کر اترنا کافی خطرناک ہو سکتا تھا. مگر سیما باحفاظت نیچے اتری اور دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ظفر کی جانب آئی. وہ مسلسل ظفر کو اپنی شعلے برساتی نگاہوں سے گھور رہی تھی. سیما دھیرے دھیرے ظفر کے قریب پہنچی. ظفر نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر سیما کو اپنی باہوں میں لینا چاہا مگر سیما نے اچانک اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے اور ظفر کی گردن کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا اور ظفر کو زمین سے اوپر اٹھا لیا. ظفر کے پیر ہوا میں لہرا رہے تھے. وہ بری طرح تڑپ رہا تھا. سیما اس کی گردن مسلسل دبا رہی تھی. ظفر کی سانسیں رکنے لگیں. اس کی آنکھیں اپنے حلقوں سے باہر نکلنے لگیں. وہ پھنسی پھنسی آواز میں سیما کو پکار رہا تھا مگر سیما مسلسل ظفر کی گردن دبائی جا رہی تھی. اس کے ہونٹوں پر بڑی شیطانی قسم کی مسکراہٹ تھی. صورتحال کافی تشویشناک تھی. اگر میں دخل نہ دیتا تو سیما ظفر کو گردن دبا کر مار دیتی. میں نے جلدی سے اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے دم کیے ہوئے پانی کی بوتل نکالی اور قرآنی آیات پڑھتے ہوئے اس پانی کا چھینٹا سیما کے منہ پر مارا. جیسے ہی پانی سیما کے منہ پر پڑا سیما کے منہ سے ایک مردانہ چیخ نکلی اور اس کے ہاتھ سے ظفر کی گردن چھوٹ گئی. ظفر دھڑام سے پکے فرش پر گر پڑا. پھر جلدی سے اٹھا اور میرے قریب آ کر اپنی گردن مسلتے ہوئے سیما کو دیکھنے لگا. سیما اب مجھے گھور رہی تھی. اس کی آنکھوں میں بجلیاں کوند رہی تھیں مگر سیما کے اندر جو کوئی بھی تھا اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ میری جانب بڑھتا. لہٰذا میں 2 قدم سیما کی جانب بڑھا اور پھر قرآنی آیات پڑھتے ہوئے پانی اپنے چلو میں لیا اور سیما کے منہ پر ایک بار پھر پانی کا چھینٹا مارا. سیما زور زور سے چیخنے لگی. اس کے منہ سے بھاری سی مردانہ آواز نکل رہی تھی. کون ہو تم؟ بولو کون ہو تم؟ میں نے اپنے بزرگوں کا عطا کردہ نقش سیما کے چہرے کے سامنے کیا تو سیما کی آنکھیں بند ہونے لگی. بولو کون ہو تم؟ میں مزید سیما کے قریب ہوا. راجیش اودھا. سیما کے منہ سے ایک مردانہ آواز نکلی اور پھر سیما دھڑام سے چھت کے پکے فرش پر بے ہوش ہو کر گر پڑی. یہ کیا تھا؟ یہ کس کی آواز تھی؟
ظفر سیما کے منہ سے ایک انجانی مردانہ آواز سن کر بوکھلا گیا۔ سیما کو سنبھالو، میں نے ظفر سے کہا تو ظفر جلدی سے سیما کے پاس فرش پر بیٹھ گیا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، مگر سیما ہوش میں نہ آئی۔ اس کو اٹھا کر کمرے میں لے چلو، میں نے ظفر سے کہا تو ظفر سیما کو باہوں میں اٹھا کر چھت سے نیچے کی جانب اترنے لگا۔ ظفر اسے اپنے بیڈ روم میں لے گیا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ یہ راجیش اوجھا کون ہے؟ سیما کو بیڈ پر لٹا کر ظفر نے مجھ سے پوچھا۔ یہ بات تو میں تم سے پوچھنے والا تھا کہ یہ راجیش اوجھا کون ہے؟ میں نے جواباً ظفر سے کہا، میں نہیں جانتا، میں نے اس سے پہلے یہ نام کبھی نہیں سنا۔ ظفر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، راجیش اوجھا کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے ڈاکٹر کو فون کرو۔ میں نے ظفر کی توجہ سیما کی جانب دلائی تو ظفر اپنا سیل فون نکال کر ڈاکٹر کو فون کرنے لگا۔ میں نے بھی اپنا سیل فون نکالا اور ظفر کے بیڈ روم سے باہر آ کر نیاز علی کا نمبر ملانے لگا۔ میں نیاز علی سے راجیش اوجھا کے متعلق معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میرا خیال تھا شاید نیاز علی کو راجیش اوجھا کے بارے میں جانکاری ہو۔ پہلی ہی بیل پر نیاز علی نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو، کیسے ہو اصاف؟ ظفر کی وائف کا کیس کا کیا بنا؟ نیاز علی فون اٹھاتے ہی شروع ہو گئے۔ سر، اسی لیے آپ کو فون کیا ہے، آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ میں نے ادب سے نیاز علی کی اجازت چاہی۔ ہاں پوچھو۔ سر، آپ راجیش اوجھا نام کے کسی شخص سے واقف ہیں؟ میں نے نیاز علی سے راجیش اوجھا کے متعلق پوچھا۔ راجیش اوجھا؟ نیاز علی بڑبڑانے لگے۔ نہیں، میں ایسے کسی شخص سے واقف نہیں۔ کیوں؟ تم اس متعلق کیوں جاننا چاہتے ہو؟ نیاز علی نے مجھے جواب دینے کے بعد خود بھی سوال داغا۔ سر، ابھی میں کچھ نہیں بتا سکتا، آپ پلیز اپنے جاننے والوں سے معلوم کر کے مجھے بتائیے کہ آپ کے حلقہ احباب میں سے کوئی راجیش اوجھا کے متعلق کچھ جانتا ہے؟ میں نے جواباً کہا۔ ٹھیک ہے، میں معلوم کرتا ہوں، جیسے ہی مجھے کچھ پتہ چلا میں تمہیں بتاتا ہوں۔ نیاز علی نے مجھے جواب دیا تو میں نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ فون بند کر کے میں نے دیکھا ظفر بھی اپنے بیڈ روم سے باہر آ گیا تھا اور میری فون پر بات چیت ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ ڈاکٹر آ رہا ہے، ظفر نے مجھے اپنی جانب متوجہ پایا تو بولا۔ میں نے ظفر کی بات سن کر اپنا سر ہلایا اور زینے کی جانب بڑھ گیا۔ زینے سے نیچے اتر کر میں نے دیکھا کہ زرینہ نے ہال میں بکھری ہوئی چیزوں کو ترتیب سے رکھ دیا ہے اور ہال کو کافی حد تک صاف بھی کر دیا ہے۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھا اور ڈائننگ ٹیبل کے گرد رکھی کرسیوں میں سے ایک کرسی نکال کر اس پر بیٹھ گیا۔ صاحب، آپ کے لیے چائے بناؤں؟ زرینہ نے مجھے ڈائننگ ٹیبل کے پاس بیٹھا دیکھا تو بولی۔ ہاں بنا دو، میں نے جواب دیا۔ میرے ماتھے پر فکر کی گہری شکنیں تھیں۔ میں سیما کے متعلق سوچ رہا تھا، اور یہ راجیش اوجھا کون ہے؟ اس نے سیما پر قبضہ کیوں کیا ہے اور وہ ظفر کو کیوں مارنا چاہتا تھا؟ میں فکر مندی سے مکان کے چاروں اطراف دیکھ رہا تھا۔ اس مکان میں کسی بڑی شیطانی قوت کے ہونے کا احساس میری چھٹی حس مجھے دلا رہی تھی۔ میں خاموشی سے بیٹھا ماحول کا جائزہ لے رہا تھا، ساتھ ہی موجودہ صورتحال کے متعلق سوچ رہا تھا کہ ایک شخص ہاتھ میں ڈاکٹرز کا مخصوص بیگ پکڑے اندر داخل ہوا۔ مجھے ہال میں اکیلا بیٹھا دیکھا تو تھوڑا جھجک گیا۔ میں ڈاکٹر تکریم علی، ظفر نے مجھے فون کیا تھا کہ اس کی وائف سیما کی طبیعت خراب ہے۔ ڈاکٹر تکریم نے احتیاط کے ساتھ الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اپنا مدعا بیان کیا۔ جی ہاں، سیما کی طبیعت خراب ہے، ظفر اور سیما بیڈ روم میں ہیں۔ میں نے ڈاکٹر تکریم سے کہا تو وہ اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے زینے کی جانب بڑھ گیا۔ شاید ڈاکٹر تکریم ظفر کا فیملی ڈاکٹر تھا، اسی لیے اسے ظفر کے بیڈ روم کا راستہ معلوم تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر تکریم اور ظفر واپس ہال میں آئے۔ سیما کا بلڈ پریشر کافی بڑا ہوا ہے، ایسی حالت میں اس کا بلڈ پریشر بڑھنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہال میں آنے کے بعد ڈاکٹر نے ظفر سے کہا تو ظفر فکر مندی سے سر ہلانے لگا۔ میں نے دوا دے دی ہے، 4-5 گھنٹے وہ پرسکون سوتی رہے گی۔ آپ یہ مزید دوائیں میڈیکل سٹور سے منگوا لیجئے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر تکریم نے دوبارہ ظفر سے کہا اور پھر اپنا لیٹر پیڈ نکال کر اس پر دوائیں لکھنے لگا۔ دوائیں لکھنے کے بعد ڈاکٹر نے وہ پرچہ ظفر کے حوالے کیا اور اپنا بیگ اٹھا کر سلام کرتے ہوئے باہر کی جانب چل دیا۔ ظفر بھی انہیں چھوڑنے کی غرض سے ان کے ساتھ باہر کی جانب چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ظفر واپس آیا، اس کے چہرے پر فکر مندی کی گہری لکیریں تھیں۔ وہ بھی ڈائننگ ٹیبل کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہم دونوں کے درمیان طویل خاموشی چھا گئی۔ ڈاکٹر کیا کہہ رہا تھا؟ بالآخر خاموشی کا طویل دورانیہ میں نے توڑا
اور بات چیت کی غرض سے سیما کی طبیعت پوچھی۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ سیما کا بلڈ پریشر کافی بڑھا ہوا ہے، جو خطرناک بات ہے، ظفر نے جواب دیا۔ میں پھر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ سر، یہ راجیش اودھا کون ہے؟ ظفر نے مجھ سے کہا۔ میں نے سر نیاز علی کو بھی فون کیا تھا، مگر انہیں بھی کچھ نہیں معلوم۔ میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے حلقہ احباب میں معلوم کریں، شاید کسی کو اس بارے میں معلوم ہو۔ صاحب، آپ نے کیا کہا؟ کیا نام لیا؟ زرینہ جو میز پر چائے رکھ رہی تھی، میرے منہ سے راجیش اودھا کا نام سن کر گھبرا گئی۔ اس کا چہرہ سیاہ پڑنے لگا۔ خوف کے مارے اس کے ہاتھ سے چائے چھلک کر میز پر گر پڑی۔ زرینہ، دھیان سے، ابھی چائے سر کے کپڑوں پر گر جاتی۔ ظفر نے زرینہ کو تنبیہ کی، مگر زرینہ نے ظفر کی بات ہی نہ سنی، بس وہ خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے کیا نام لیا صاحب؟ زرینہ نے ایک بار پھر مجھ سے پوچھا۔ راجیش اودھا۔ کیا تم راجیش اودھا کو جانتی ہو؟ میں نے زرینہ کے سوال کا جواب دینے کے بعد خود بھی سوال کیا۔ میری نظریں زرینہ پر گڑی ہوئی تھیں۔ زرینہ نے میرے سوال کا جواب اسبات میں سر ہلا کر دیا تو میں کرسی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کون ہے راجیش اودھا، اور تم کیسے جانتی ہو اسے؟ میں نے جلدی سے زرینہ سے پوچھا۔ ظفر بھی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جس شخص کے متعلق ہم پریشان ہو رہے تھے، زرینہ اس کے بارے میں جانتی تھی۔ یہ نام میں نے اکثر اپنے بڑے دادا سے سنا ہے، زرینہ خود پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ بڑے دادا؟ عجیب سا رشتہ سن کر میں بڑبڑایا۔ بڑے دادا میرے دادا کے بڑے بھائی ہیں، اس لیے ہم انہیں بڑے دادا کہتے ہیں۔ ماسی زرینہ نے عجیب رشتے کے متعلق وضاحت کی تو میں سر ہلانے لگا۔ تمہارے بڑے دادا سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ بڑے دادا ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، زرینہ نے جواب دیا۔ کیا تم ان سے مجھے ملوا سکتی ہو؟ میں نے ایک بار پھر پوچھا۔ جی ہاں، بڑے دادا بڑھاپے کی وجہ سے زیادہ تر گھر میں رہتے ہیں، آپ کو ان سے ملنا ہے تو میرے گھر چلنا ہوگا، زرینہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم ابھی مجھے اپنے گھر لے چلو، میں اسی وقت تمہارے دادا سے ملنا چاہوں گا۔ سر، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ ظفر بھی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ مگر سیما کو اس حالت میں اکیلے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ میں نے فکر مندی سے کہا۔ سر، آپ فکر نہ کریں، میں اپنے پڑوسی آفندی صاحب کی وائف کو بلوا لیتا ہوں، وہ ہمارے آنے تک سیما کے پاس رہیں گی۔ ظفر نے مجھے جواب دیا اور میری بات سنے بغیر تیزی سے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ راجیش اودھا کے متعلق تم کیا جانتی ہو؟ ظفر کے جانے کے بعد میں نے ماسی زرینہ سے پوچھا۔ زیادہ کچھ نہیں، یہ نام میں نے اکثر بڑے دادا کے منہ سے سنا ہے، زرینہ نے جواب دیا۔ تم یہیں ہنزا کی رہنے والی ہو؟ میں نے ایک بار پھر زرینہ سے پوچھا۔ ہم نسلوں سے ہنزا ویلی میں رہ رہے ہیں۔ اسی وقت بیرونی دروازے سے ظفر گھر میں داخل ہوتا نظر آیا۔ اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر کی مقامی عورت تھی۔ اس عورت نے مجھے ادب سے سلام کیا تو میں نے بھی اس کے سلام کا جواب دیا۔ سر اوصاف، یہ ہماری پڑوسن مسز آفندی ہیں، ظفر نے اس خاتون کا تعارف کروایا۔ سیما اوپر بیڈ روم میں ہے، ڈاکٹر نے اسے سکون کا انجیکشن دیا ہے، وہ 4-5 گھنٹے سوتی رہے گی، بس ہم لوگ ابھی واپس آ جاتے ہیں۔ ظفر نے مجھے کہنے کے بعد مسز آفندی سے مخاطب ہوا تو مسز آفندی سر ہلاتے ہوئے زینے کی جانب بڑھ گئی۔ چلیے سر۔ مسز آفندی کے جانے کے بعد ظفر نے مجھے مخاطب کیا۔ میں اور ماسی زرینہ ظفر کے پیچھے پیچھے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ کچھ ہی دیر میں ہم ظفر کی کار میں بیٹھے بڑے دادا سے ملنے زرینہ کے گھر کی جانب رواں دواں تھے۔ ہنزا ویلی کی ٹیڑھی میڑھی پرخطر سڑکوں پر 10 منٹ کے سفر کے بعد کار ایک مضافاتی آبادی میں پہنچ گئی۔ زرینہ کی نشاندہی پر ظفر نے کار ایک پرانے سے مکان کے سامنے روک دی۔ کار رکتے ہی زرینہ پھرتی کے ساتھ کار سے نیچے اتری اور خستہ حال مکان کے دروازے کے پاس پہنچی۔ میں اور ظفر بھی کار سے نیچے اترے۔ زرینہ نے آگے بڑھ کر بند دروازے کو دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا۔ آئیے صاحب، زرینہ دروازہ کھولنے کے بعد بولی اور مکان کے اندر داخل ہو گئی۔ میں اور ظفر بھی زرینہ کے پیچھے گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئے۔ گھر کافی پرانا تھا مگر مضبوط بنا ہوا تھا۔ میں نے گھر کے اندر داخل ہو کر گھر کے چاروں جانب نظر دوڑائی۔ گھر کی دیواروں سے خستہ حالی جھلک رہی تھی۔ اماں، یہ میرے صاحب لوگ ہیں، بڑے دادا سے ملنے آئے ہیں۔ گھر کے اندرونی حصے سے ایک بڑی عمر کی عورت آئی تو زرینہ نے اس عورت کو مخاطب کر کے کہا۔ اس عورت نے ہمیں دیکھتے ہی اپنے سر پر دوپٹہ ٹھیک کیا اور ہمیں سلام کیا۔ وہ عورت زرینہ کی ماں تھی۔
بڑے دادا کہاں ہیں؟ سلام کے بعد زرینہ نے اپنی ماں سے پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہے، ماں نے جواب دیا تو زرینہ گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی اور ساتھ ہی مجھے اور ظفر کو بھی اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ میں اور ظفر بھی زرینہ کے پیچھے پیچھے کر کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئے۔ اندر ایک لمبی راہداری تھی۔ اس راہداری کے کونے میں ایک دروازہ نظر آ رہا تھا۔ زرینہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی اس دروازے تک پہنچی۔ میں اور ظفر بھی زرینہ کے پیچھے اس بند دروازے تک پہنچ گئے۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر زرینہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ اندر سے ایک نقاہت زدہ بوڑھی آواز باہر آئی۔ بڑے دادا، میں ہوں زرینہ۔ زرینہ نے دروازے کو دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا۔ آ جاؤ۔ زرینہ اندر داخل ہو گئی۔ زرینہ کے پیچھے میں اور ظفر بھی کمرے میں داخل ہو گئے۔ کمرے میں داخل ہو کر میں نے دیکھا کہ یہ ایک بڑا سا کمرہ ہے۔ کمرے کے وسط میں ایک پرانا پلنگ بچھا ہوا ہے جس پر ایک بوڑھا آدمی تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا کتاب پڑھ رہا ہے۔ کمرے میں چاروں اطراف کتابیں ریک میں سلیقے سے رکھی ہیں۔ شاید بڑے دادا کو مطالعے کا شوق ہے۔ میں نے کمرے میں رکھی کتابیں دیکھ کر سوچا، بڑے دادا یہ میرے صاحب لوگ ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد زرینہ نے بڑے دادا سے ہمارا تعارف کروایا۔ میں نے اور ظفر نے دادا کو سلام کیا تو وہ ہمارے سلام کا جواب دینے کے بعد پلنگ سے اٹھنے لگے۔ آپ آرام سے بیٹھے رہیے۔ بڑے دادا، یہ آپ سے راج، زرینہ نے کچھ کہنا چاہا مگر میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ زرینہ، اس بارے میں بھی بات کر لیں، پہلے بڑے دادا کی خیر خیریت تو پوچھ لیں۔ میں نے جلدی سے زرینہ کی بات کاٹی۔ دراصل میں پہلے بڑے دادا سے تھوڑی دوستی پیدا کرنا چاہ رہا تھا تاکہ وہ بے تکلف ہو کر ہمیں سب کچھ بتا سکے۔ زرینہ بھی میرا مقصد سمجھ گئی، لہٰذا وہ خاموش ہو گئی اور کمرے سے باہر چلی گئی تاکہ ہم تنہائی میں بڑے دادا سے گفتگو کر سکیں۔ میں بات چیت کرنے لگا، ان کی طبیعت کے متعلق پوچھا اور ان کے مشاغل کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا۔ بڑے دادا ہنزا ویلی میں پوسٹ ماسٹر تھے، ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن پر گزارا کر رہے ہیں۔ انہیں پڑھائی کا بہت شوق تھا، وہ اپنی پینشن کا بڑا حصہ کتابوں کی خریداری پر خرچ کرتے تھے۔ کافی دیر تک میں بڑے دادا سے بات چیت کرتا رہا، ہمارے درمیان کافی بے تکلفی پیدا ہو گئی۔ ظفر خاموشی سے بیٹھا ہماری بات چیت سن رہا تھا، کبھی کبھی بیچ میں لقمہ دے دیتا۔ تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے تھے؟ کافی دیر کی بات چیت کے بعد بڑے دادا نے مجھ سے پوچھا۔ بڑے دادا، آپ راجیش اوجھا کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ میں نے اپنی آواز کو کافی پراسرار بناتے ہوئے بڑے دادا سے پوچھا۔ کیا نام لیا تم نے؟ بڑے دادا میرے منہ سے یہ نام سن کر اچھل پڑے۔ راجیش اوجھا، میں نے آہستہ آواز میں جواب دیا۔ تم راجیش اوجھا کو کیسے جانتے ہو؟ بڑے دادا نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے خود سوال داغ دیا۔ یہ نام سن کر ان کے چہرے پر خوف کے آثار پیدا ہو گئے تھے، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے گھور رہے تھے۔ آپ بتائیے، آپ اس بارے میں کیا جانتے ہیں؟ میں نے بڑے دادا کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے اپنا سوال دوبارہ دہرایا۔ نہیں، پہلے تم بتاؤ، تم راجیش اوجھا کا نام کیسے جانتے ہو؟ بڑے دادا قطعیت بھری لہجے میں بولے تو میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور پھر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ ذرا دیر خاموش رہ کر میں نے بڑے دادا کو سیما کی حالت کے متعلق بتایا اور یہ بھی بتایا کہ سیما کے منہ سے بے ہوش ہوتے ہوئے راجیش اوجھا کا نام نکلا تھا۔ اوہ میرے خدا، اس کا مطلب ہے کہ وہ واپس آ گیا، اپنا انتقام لینے کے لیے وہ دوبارہ اس دنیا میں آ گیا۔ بڑے دادا میری بات سن کر بڑبڑانے لگے۔ کون تھا راجیش اوجھا؟ بڑے دادا بتائیے، کون تھا راجیش اوجھا؟ میں نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ شیطان تھا وہ، بہت بڑا شیطان، کالی ماتا کا بھگت تھا، کالی ماتا کا پجاری۔ بڑے دادا بدستور ٹرانس کی حالت میں بڑبڑا رہے تھے۔ بڑے دادا پلیز مجھے بتائیے، راجیش اوجھا کون تھا، کیا تھا؟ میں نے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی گلاس میں بھرا اور بڑے دادا کو دیتے ہوئے کہا۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیا اور ایک ہی سانس میں پورے گلاس کا پانی پی گئے۔ پانی پی کر بڑے دادا نے گلاس میں سحری کی سائڈ پر رکھا اور اپنے ہونٹوں کو صاف کرتے ہوئے کمرے کی چھت کو گھورنے لگے۔ شاید وہ راجیش اوجھا کے متعلق یاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ ہندوستان کی تقسیم سے پہلے کی بات ہے، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا۔ ہنزا ویلی کی مشرق کی سمت کافی ہندو گھرانے آباد تھے۔ وہ ہندو گھرانے امن و آشتی کے ساتھ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار رہے تھے۔
ان کی اپنی پنچایت تھی، وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد تھے۔ ہندو مت میں ذات پات کی تقسیم بہت گہری ہے۔ برہمن ان کی سب سے اونچی ذات ہے، اس کے بعد چھتری اور ویش کی ذاتیں ہیں، جبکہ ہندو مت میں سب سے نچلی ذات شودر کی ہے۔ شودر لوگوں کو ہندو مت میں اچھوت سمجھا جاتا ہے۔ اگر کسی شودر کا سایہ بھی کسی برہمن پر پڑ جائے تو برہمن کو گنگا کے پانی سے نہا کر پاک ہونا پڑتا ہے۔ شودر کو کسی بھی ہندو کے برابر میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ سیدھی بات یہ ہے کہ ہندو مت میں شودر کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ راجیش اودھا کا تعلق ہندوؤں کی شودر ذات سے تھا۔ اس کے ماتا پتا اونچی ذات کے ہندوؤں کے گھروں کی غلاظت اٹھانے کا کام کرتے تھے۔ راجیش گو کے نچلی ذات کا ہندو تھا، مگر وہ بے حد ذہین تھا۔ اسے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اسکول جانا اور پڑھنا چاہتا تھا، مگر اس وقت صرف اونچی ذات کے ہندوؤں کے بچے ہی اسکول جا سکتے تھے۔ کسی نچلی ذات کے ہندو کے بچے کو اسکول میں داخلہ نہیں دیا جاتا تھا۔ لہٰذا راجیش اسکول میں داخلہ نہ لے سکا، جس کا اسے بہت ملال تھا۔ راجیش بچپن ہی سے سارا دن کالی ماتا کے مندر میں بیٹھا رہتا اور وہاں بیٹھا مختلف جاپ کرتا رہتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ راجیش نے کالا جادو سیکھ رکھا تھا اور وہ کالے جادو کا ماہر تھا۔ راجیش کا تعلق گاؤں کے دیگر لوگوں سے برائے نام تھا۔ وہ مہینوں اپنے گھر بھی نہیں جاتا تھا، بس کالی ماتا کے چرنوں میں پڑا رہتا تھا۔ بڑے دادا یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گئے اور میرے چہرے کی جانب دیکھنے لگے۔ میرے چہرے پر فکر کی گہری شکنیں تھیں۔ میں غور سے بڑے دادا کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ کچھ دیر میری جانب دیکھتے رہے، پھر گویا ہوئے۔ شکنتلا برہمن خاندان کی لڑکی تھی۔ جانے کب شکنتلا اور راجیش اودھا کے درمیان پریم کا پودا کھلا اور تناور درخت بن گیا۔ وہ دونوں دنیا کی نظروں سے چھپ چھپ کر ملنے لگے، مگر کب تک؟ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا۔ وہ دونوں بھی پکڑے گئے۔ جس وقت ہندو لڑکے ان دونوں کو پکڑ کر گاؤں میں لائے، میں بھی وہاں موجود تھا۔ اونچی ذات کے ہندو راجیش کی اس جرت پر بہت سہپا ہوئے کہ اس نے ایک اونچی ذات کی لڑکی سے پریم کیا۔ وہ بہت طیش میں تھے۔ فوراً پنچایت بلائی گئی اور پنچایت کے مکھیا نے شکنتلا اور راجیش کو موت کی سزا کا حکم دیا۔ ان دونوں کو کالی ماتا کے مندر کے سامنے میدان میں لایا گیا۔ اس وقت اماوس کی رات تھی۔ گاؤں کے لڑکوں نے مشعلیں روشن کر کے کالی ماتا کے مندر کے سامنے میدان کو روشن کیا ہوا تھا۔ مکھیا کے حکم پر راجیش اور شکنتلا کو زہر پلا کر مرتیو دنڈ دیا جانے لگا۔ مکھیا نے خود آگے بڑھ کر راجیش اور شکنتلا کے منہ میں زہر کا پیالہ انڈیلا۔ راجیش نے کافی مزاحمت کی، مگر لڑکوں نے اس کا منہ زبردستی کھولا اور مکھیا نے راجیش کے منہ میں زہر انڈیل دیا۔ زہر جیسے ہی راجیش اور شکنتلا کے جسم کے اندر پہنچا، وہ دونوں تڑپنے لگے۔ ان کے منہ اور ناک سے خون بہہ نکلا، مگر اس حالت میں بھی وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آنا چاہتے تھے۔ مگر جیسے ہی وہ ایک دوسرے کے قریب آتے، لڑکے ان دونوں کی ٹانگیں پکڑ کر گھسیٹ کر پھر ایک دوسرے سے دور کر دیتے۔ راجیش اور شکنتلا پھر ایک دوسرے کی جانب رینگتے ہوئے بڑھنے لگتے اور لڑکے انہیں گھسیٹ گھسیٹ کر ایک دوسرے سے دور کرتے رہے۔ ان دونوں نے ہمت نہ ہاری اور آخرکار دونوں ایک دوسرے کے قریب پہنچ گئے اور دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اونچی ذات والے یہ کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ ایک نیچ ذات والا لڑکا ان کی لڑکی کا ہاتھ پکڑے؟ لہٰذا اونچی ذات کے ہندوؤں نے راجیش اور شکنتلا کے ہاتھوں پر بے دریغ لاٹھیاں برسائیں، مگر ان دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ شکنتلا راجیش کا ہاتھ پکڑ کر اپنے آپ کو گھسیٹتی ہوئی راجیش کے قریب آئی اور اس نے راجیش کے سینے پہ سر رکھا اور آخری بار اپنی بند ہوتی آنکھوں سے راجیش کو دیکھا اور راجیش کے سینے پر سر رکھ کر دم توڑ دیا۔ شکنتلا کے مرتے ہی راجیش کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ راجیش کا سارا جسم اس کے اپنے خون سے نہایا ہوا تھا۔ اس نے اپنے زخمی ہاتھ بلند کیے اور زور زور سے کوئی منتر پڑھنے لگا۔ راجیش کے منتر پڑھتے ہی ہوائیں تیز چلنے لگی، درختوں سے سوکھے پتے گرنے لگے، ہوائیں تیز سے تیز تر ہوتی گئیں۔ ایسا لگا جیسے آندھی آ گئی ہو۔ تمام لوگ گھبرا گئے۔ ہوا تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ اسی وقت راجیش زخمی شیر کی طرح دہاڑا۔ مکھیا، جس طرح تو نے میری شکنتلا کو مرتیو دنڈ دیا ہے، میں تیرے سارے ونش کو مرتیو دنڈ دوں گا۔ یاد رکھنا مکھیا، میں لوٹ کر آؤں گا۔ جے کالی ماتا۔ راجیش کی دھمکی سن کر سب لوگ تھک سے رہ گئے۔ راجیش آسمان کی جانب دیکھ کر پھر منتر پڑھنے لگا۔ اچانک آندھی کی رفتار بہت تیز ہو گئی۔ میدان میں جلتی ہوئی ساری مشعلیں بجھ گئیں۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔
اسی وقت کالی ماتا کے مندر کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور مندر سے ایک تیز روشنی نکلی۔ اس روشنی نے میدان کے وسط میں کھڑے راجیش کو اپنے حصار میں لیا تو راجیش کے پیر زمین سے اوپر اٹھ گئے اور وہ روشنی سے حصار میں اڑتے ہوئے کالی ماتا کے مندر کے اندر چلا گیا۔ راجیش کے مندر کے اندر جاتے ہی مندر کا دروازہ ایک بار پھر آپ ہی آپ بند ہو گیا۔ مندر کا دروازہ بند ہوتے ہی آندھی چلنا بھی بند ہو گئی اور بجھی ہوئی تمام مشیلیں خود بخود جل اٹھی۔ مجھ سمیت تمام لوگوں پر یہ سب دیکھ کر سکتہ داری ہو گیا۔ ہر شخص ڈرا سہما اپنی جگہ کھڑا تھا۔ آخرکار کچھ دیر بعد چند بہادر نوجوان آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر کالی ماتا کے مندر کا دروازہ کھولا۔ مندر کا دروازہ کھولا تو سب دھک سے رہ گئے کیونکہ مندر کے اندر راجیش موجود نہیں تھا۔ حالانکہ مندر میں جانے اور آنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، وہ دروازہ، مگر دروازہ تو بند تھا۔ آخر راجیش کہاں چلا گیا؟ یہ بات مجموعے میں کھڑا ہر شخص سوچ رہا تھا۔ پھر مکھیا ہمت کر کے مندر کے اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ چند اور لوگ بھی مندر میں داخل ہوئے۔ مندر میں داخل ہو کر انہوں نے دیکھا کہ کالی ماتا کے چرنوں میں ایک مورتی پڑی ہے۔ آدھی فٹ لمبی وہ سیاہ مورتی کالی ماتا کے چرنوں میں اس طرح پڑی ہوئی تھی جیسے کالی ماتا کے چرنوں میں ماتھا ٹیک رہی ہو۔ مکھیا ہمت کر کے آگے بڑھا، اس نے وہ سیاہ مورتی اٹھائی، سیدھی کی تو سب حیران رہ گئے کیونکہ اس سیاہ مورتی کی شکل راجیش سے بہت مل رہی تھی۔ سب لوگ ڈر گئے مگر مکھیا نے ہمت دکھائی اور لڑکوں کو لکڑیاں جمع کر کے آگ دہکانے کا حکم دیا۔ منٹوں میں کالی ماتا کے مندر کے باہر آگ دہکائی گئی۔ مکھیا نے وہ مورتی آگ میں ڈال دی۔ آگ کافی دیر تک جلتی رہی۔ جب آگ بجھی تو سب حیران رہ گئے کیونکہ آگ نے مورتی کو جلایا نہیں۔ آگ میں کافی دیر رہنے کے باوجود اس مورتی کا کچھ نہیں بگڑا۔ پھر مکھیا کے کہنے پر چند نوجوانوں نے مورتی پر بڑے بڑے پتھر برسائے مگر ان پتھروں کی ضربوں نے بھی مورتی کو کوئی گزر نہیں پہنچایا۔ آخر پنچایت کے بڑوں کے فیصلے پر مورتی کو دور جنگل میں ایک گہرا گڑھا کھود کر دفن کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد سب لوگ کافی عرصے ڈرے سہمے رہے۔ ہر رات لوگوں کا خیال ہوتا کہ راجیش واپس آ جائے گا، مگر جب کافی عرصے تک جب کچھ نہیں ہوا تو سب لوگ مطمئن ہو گئے اور پھر ہندوستان تقسیم ہو گیا اور ہنزا کے بہت سے ہندو بھارت چلے گئے۔ ان جانے والوں میں مکھیا بھی شامل تھا۔ بڑے دادا ایک بار پھر خاموش ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے وہ مورتی جو ظفر کے گھر کے گارڈن سے ملی وہ راجیش اوجھا کی ہے؟ میں بڑبڑایا تو بڑے دادا اس بات میں سر ہلانے لگے۔ یعنی راجیش اوجھا نے اپنی کالی شکتیوں سے اپنی موت کو ٹال دیا اور خود کو ایک مورتی میں قید کر لیا۔ میں پھر سوچتے ہوئے بڑبڑانے لگا۔ ہاں، راجیش اوجھا کالی شکتیوں کا ماہر تھا۔ وہ کالی ماتا کا سب سے بڑا بھکت تھا، سب سے بڑا پجاری۔ میری بات سن کر بڑے دادا بھی بول اٹھے، مگر راجیش نے سیما پر ہی کیوں قبضہ کیا؟ ظفر جو اتنی دیر سے ہماری باتیں سن رہا تھا بول اٹھا، شاید اس لیے اس نے سیما پر قبضہ کیا کہ سیما ایک عورت ہے اور اپنی موجودہ حالت کی وجہ سے کمزور ہے۔ میں نے سیما کے حاملہ ہونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ظفر کو جواب دیا۔ راجیش نے مجھے مارنے کی کوشش کیوں کی؟ ظفر نے اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے پوچھا جب سیما کے اندر موجود راجیش نے ظفر کا گلا دبا کر مارنا چاہا۔ کہیں تمہارا تعلق مکھیا کے گھرانے سے تو نہیں؟ میں نے ظفر سے پوچھا۔ نہیں، ہم لوگ ایرانی ہیں اور میرے آباء و اجداد برسوں پہلے لاہور آ کر آباد ہو گئے تھے۔ ظفر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ مکھیا اور اس کے خاندان کا کیا ہوا؟ میں نے بڑے دادا سے پوچھا۔ مکھیا تو تقسیم کے وقت بھارت چلا گیا تھا، بڑے دادا نے جواب دیا۔ اور گھر والے؟ مکھیا کی بیوی کا دیہانت تو راجیش کے واقعے سے کافی پہلے ہو گیا تھا۔ مکھیا کے گھر میں مکھیا اور اس کا اکلوتا بیٹا وکرم ہی رہ گیا تھا، بڑے دادا نے بتایا۔ مکھیا کا بیٹا وکرم بھی کیا بھارت چلا گیا تھا؟ میں نے پھر پوچھا۔ راجیش کے واقعے کے وقت وکرم لاہور پڑھنے گیا ہوا تھا۔ وہ لاہور ہی میں تھا جب ہندوستان تقسیم ہوا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ مکھیا بھارت جاتے سمے اپنے بیٹے کو بھی لاہور سے بھارت لے گیا تھا، مگر بڑے دادا کہتے کہتے رک گئے۔ مگر کیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وکرم کو لاہور میں کسی مسلمان لڑکی سے محبت ہو گئی تھی اور اس نے اسلام قبول کر کے اس مسلمان لڑکی سے شادی کر لی تھی اور لاہور ہی میں رہنے لگا تھا، مگر اس بات کی تصدیق کبھی نہ ہو سکی کیونکہ ہنزا سے جانے کے بعد مکھیا یا وکرم کبھی ہنزا نہیں آئے، بڑے دادا نے بتایا۔ اب اس بات کی تصدیق کیسے ہوگی کہ وکرم لاہور میں رک گیا تھا یا اپنے پتا کے ساتھ بھارت چلا گیا تھا؟
میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ اب شاید اس بات کی تصدیق نہ ہو سکے، ہندوستان کی تقسیم کو بے شمار سال گزر چکے ہیں۔ ظفر نے جواب دیا تو میں اور بڑے دادا سر ہلانے لگے۔ دادا، آپ کے پاس مکھیا یا وکرم کی کوئی تصویر ہے؟ کچھ دیر بعد مجھے خیال آیا تو میں نے بڑے دادا سے پوچھا۔ ہاں، ایک تصویر تھی وکرم کی میرے پاس۔ جب میں پرائمری میں پڑھتا تھا تو وکرم میرا کلاس فیلو تھا۔ اس وقت ہمارے اسکول نے ڈسٹرکٹ فٹ بال چیمپئن شپ جیتی تھی۔ اس ٹیم میں اور وکرم بھی شامل تھے۔ وکرم ہمارا کپتان تھا۔ اس وقت کی ایک تصویر ہے میرے پاس، نہ جانے کہاں رکھی ہوگی، ڈھونڈتا ہوں۔ بڑے دادا یہ کہتے ہوئے پلنگ سے نیچے اترے اور کتابوں کے ریک کے پاس پہنچ کر تصویر ڈھونڈنے لگے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے تو میں نے دیکھی تھی وہ تصویر، نہ جانے کہاں رکھ دی۔ دادا تصویر ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ بڑبڑا بھی رہے تھے۔ اوہ، یہ رہی، اس کتاب کے اندر رکھ دی تھی۔ بڑے دادا ایک کتاب کے اندر سے ایک پرانی بلیک اینڈ وائٹ تصویر کو صاف کرتے ہوئے ہمارے پاس آئے۔ یہ اس وقت کی تصویر ہے جب میں اور وکرم 5ویں کلاس میں تھے اور اسکول کی فٹ بال ٹیم میں بھی ہم دونوں ساتھ کھیلتے تھے۔ بڑے دادا نے تصویر میری جانب بڑھائی تو میں نے ہاتھ بڑھا کر تصویر بڑے دادا سے لے لی اور دیکھنے لگا۔ یہ میں ہوں اور یہ ٹرافی اٹھائے ہوئے وکرم ہے، مکھیا کا بیٹا۔ بڑے دادا نے انگلی رکھ کر اپنی اور وکرم کی تصویر کی جانب اشارہ کیا۔ میں بغور وکرم کو دیکھنے لگا۔ چوڑی پیشانی کا 10-11 سال کا خوبصورت سا وہ لڑکا کافی ذہین معلوم ہوتا تھا۔ تصویر دیکھنے کے بعد میں نے تصویر ظفر کی جانب بڑھائی اور وکرم کی تصویر پر انگلی رکھ کر ظفر کو وکرم کا بتایا۔ ظفر بھی وکرم کی تصویر کو غور سے دیکھنے لگا۔ وکرم کی تصویر دیکھتے ہی ظفر کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ خیریت، کیا ہوا؟ یہ وکرم ہے، ظفر کے منہ سے نکلا۔ ہاں کیوں؟ خیریت تو ہے نا؟ میں نے ظفر سے پوچھا۔ میں نے اسے دیکھا ہے، ظفر بولا تو میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اگر وکرم آج زندہ ہوگا تو بڑے دادا کی عمر کا ہوگا، میں نے ظفر کو جواب دیا، مگر ظفر نے جیسے میری بات سنی ہی نہیں۔ وہ اپنا موبائل نکال کر اس میں البم کا آپشن کھولنے لگا۔ پھر اس نے ایک تصویر موبائل کی اسکرین پر روشن کی اور وکرم کی تصویر سے اس تصویر کو ملانے لگا۔ دیکھیے، یہی وکرم ہے، ظفر اپنا موبائل مجھے دیتے ہوئے بولا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر ظفر سے اس کا موبائل لیا اور دوسرے ہاتھ سے بڑے دادا کی دی ہوئی تصویر پکڑی اور پھر موبائل کی اسکرین پر نظر دوڑائی۔ موبائل کی اسکرین پر 80-90 سال کے ایک بوڑھے کی تصویر تھی۔ میں دوسری نظر بوڑھے دادا کی دی ہوئی تصویر میں سے وکرم پر نظر ڈالی تو میں اچھل پڑا۔ وہ بوڑھا 100% وکرم ہی تھا۔ یہ تو واقعی وکرم کے بڑھاپے کی تصویر ہے، میں بولا تو بڑے دادا بھی جلدی سے میرے قریب آئے اور دونوں تصویروں کو بغور دیکھنے لگے۔ یہ وکرم ہی ہے، یہ دیکھیے، یہ وکرم کے بائیں آنکھ کے نیچے چوٹ کا نشان، یہ ہمارے ساتھ کھیلتے ہوئے اسے چوٹ لگی تھی۔ یہی نشان اس بوڑھے کی بائیں آنکھ کے نیچے بھی ہے۔ گو کافی مدھم پڑ گیا ہے مگر نظر آ رہا ہے، یہ 100% وکرم ہی ہے۔ بڑے دادا جوش میں بولے۔ یہ کون ہے؟ میں نے ظفر سے پوچھا۔ یہ سیما کے دادا حضور ہیں جن کا پچھلے سال انتقال ہو گیا، ظفر نے بتایا تو میرے منہ سے ایک ٹھنڈی سانس نکل گئی۔ اب ساری کہانی میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے بڑے دادا کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وکرم کو لاہور میں کسی مسلمان لڑکی سے محبت ہو گئی تھی اور وہ اسلام قبول کر کے لاہور ہی میں رک گیا تھا، میں نے کہا۔ ہاں، سیما اسی وکرم کی پوتی ہے۔ اسی طرح سیما کا تعلق مکھیا کے گھرانے سے ہے، بڑے دادا نے بھی لقمہ دیا۔ اسی لیے سیما میں موجود راجیش اودھا سیما کے ذریعے اس کے سارے خاندان کو ہنزا ویلی آنے پر مجبور کر رہا ہے، میں نے کہا۔ لیکن راجیش نے مجھے کیوں مارنے کی کوشش کی؟ ظفر نے ایک نقطہ اٹھایا۔ راجیش نے تمہیں اس لیے مارنے کی کوشش کی کہ سیما کے اندر رہتے ہوئے اس نے سیما کی تم سے محبت کو محسوس کر لیا، لہٰذا جیسے اس سے اس کی محبت چھین لی گئی تھی، وہ سیما سے بھی اس کی محبت کو چھین لینا چاہتا ہے۔ میں نے ظفر کی پریشانی کو دور کیا تو ظفر میری بات سن کر اسبات میں سر ہلانے لگا۔ اب کیا ہوگا؟ سیما کو راجیش اودھا سے کیسے چھٹکارا دلایا جائے گا؟ ظفر کچھ دیر بعد بولا۔ بڑے دادا، اس مسئلے کا کوئی حل ہے؟ میں نے ظفر کی بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بڑے دادا سے پوچھا۔ اس کا حل پنڈت سوامی نارائن کے پاس ہو سکتا ہے، بڑے دادا نے جواب دیا۔ پنڈت سوامی نارائن؟ میں نے سوالیہ لہجے میں بڑے دادا سے پوچھا۔ ابھی بھی ہنزا میں کافی ہندو آباد ہے، پنڈت سوامی نارائن ان کے مذہبی رہنما ہیں، بڑے دادا نے بتایا۔ پنڈت جی کہاں ملیں گے؟
میں لے کر چلتا ہوں آپ لوگوں کو پنڈت کے گھر، میرا کافی اچھا دوست ہے وہ، بڑے دادا بولے اور اٹھ کر اپنی لاٹھی اور ٹوپی اٹھانے لگے۔ زرینہ، آپ ایسا کریں کہ واپس گھر سیما کے پاس چلی جائیں۔ ظفر نے اپنے والیٹ سے کچھ رقم نکال کر زرینہ کو دیتے ہوئے کہا تو زرینہ ظفر سے رقم لے کر سر ہلانے لگی۔ چلیے پنڈت سوامی نارائن سے بھی مل لیتے ہیں۔ بڑے دادا اپنے سر پر ٹوپی جماتے ہوئے بولے تو میں اور ظفر بڑے دادا کے ساتھ گھر کے بیرونی دروازے کی جانب چل پڑے۔ چند منٹ کی ڈرائیو کے بعد ہم ایک ایسی کالونی میں پہنچ گئے جہاں گھر کافی چھوٹے چھوٹے اور پرانی طرز کے بنے ہوئے تھے۔ بڑے دادا کی رہنمائی میں ظفر کار کو ایک پرانی طرز کی عمارت کے سامنے لے آیا اور کار عمارت کے سامنے روک دی۔ یہ قدیم مندر ہے اور مندر کے ساتھ ہی پنڈت سوامی نارائن کا گھر ہے۔ بڑے دادا یہ کہتے ہوئے کار سے اتر گئے۔ ان کی تقلید میں اور ظفر بھی کار سے باہر نکل پڑے۔ بڑے دادا لاٹھی ٹیکتے ہوئے ایک پرانے طرز کے مکان کے منقش دروازے کے پاس پہنچے اور اپنی لاٹھی سے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے زور سے آواز لگائی، پنڈت، او پنڈت۔ فوراً ہی دروازہ کھل گیا اور سفید دھوتی کرتے میں ملبوس، ماتھے پر تلک لگائے ایک چاقو چوبند بوڑھا باہر نکلا۔ آخا، آج خان سجاول کیسے غریب کے گھر کا راستہ بھول گئے؟ باہر نکلنے والے شخص نے بڑے دادا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مہمان لے کر آیا ہوں پنڈت، بڑے دادا باہر آنے والے شخص سے بولے جو پنڈت سوامی نارائن تھا۔ مہمان؟ میں ابھی بیٹھک کھولتا ہوں۔ اتنا کہہ کر پنڈت دوبارہ گھر میں گھس گیا۔ پنڈت میرا بہت بے تکلف دوست ہے۔ اس کے جانے کے بعد بڑے دادا بولے، جی وہ آپ لوگوں کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ آپ لوگوں کا خیال کر لیا پنڈت نے، ورنہ وہ میرے آنے کی خوشی میں یہی رقص شروع کر دیتا۔ بڑے دادا بولے، آئیے آئیے۔ پنڈت سوامی نارائن اپنے گھر کے برابر کا بنا ہوا ایک اور دروازہ کھول کر دروازے کے سامنے کھڑا ہو کر بولا تو بڑے دادا، میں اور ظفر پنڈت سوامی نارائن کے قریب پہنچے۔ میں نے اور ظفر نے اس سے ہاتھ ملایا جبکہ بڑے دادا پنڈت سے لپٹ گئے۔ سلام دعا کے بعد ہم سب بیٹھک میں داخل ہوئے۔ بیٹھک میں داخل ہو کر میں نے دیکھا کہ بیٹھک میں چارپائیاں رکھی ہوئی ہیں جن پر سفید چادریں بچھی ہوئی ہیں۔ دیواروں پر کافی تصویریں لگی ہوئی تھیں اور ان تصویروں پر پھولوں کے ہار پڑے ہوئے تھے۔ وہ تصویریں پنڈت سوامی نارائن کے پرکھوں کی تھیں جو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ بیٹھک کے ایک کونے میں ایک میز رکھی ہوئی تھی جس پر بھگوان کرشن کی مورتی رکھی ہوئی تھی۔ بھگوان کرشن بانسری بجا رہے تھے۔ ان کے سامنے اگربتی جل رہی تھی جس کے مدھم مہک پورے بیٹھک میں پھیلی ہوئی تھی۔ پنڈت سوامی نارائن کے اشاروں پر ہم تینوں چارپائیوں پر پیر لٹکا کر بیٹھ گئے۔ ہاں سجاول، چائے پیجیے گا یا ٹھنڈا بنواؤں؟ ہم سب کے بیٹھنے کے بعد پنڈت نے کہا۔ نہیں نارائن، تکلف مت کر، یہ بچے تیرے پاس ایک اہم کام سے آئے ہیں۔ بڑے دادا نے پنڈت کو منع کرتے ہوئے کہا۔ جی کیا کام ہے آپ کو؟ بڑے دادا کی بات سن کر پنڈت سوامی نارائن براہ راست مجھ سے مخاطب ہوا۔ وہ راجیش اودھا واپس آ گیا ہے۔ میں نے ہکلا کر جملہ مکمل کیا۔ کیا کہا؟ میری توقع کے عین مطابق میرے منہ سے راجیش اودھا کا نام سنتے ہی پنڈت سوامی نارائن اچھل پڑا۔ کیا نام لیا تم نے؟ آرام سے بیٹھ جا نارائن، بڑے دادا نے پنڈت کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ پنڈت کے چہرے پر اب بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ یہ صحیح کہہ رہا ہے، راجیش اودھا واپس آ گیا ہے۔ او بھگوان، یہ کیسے ہوا؟ پنڈت سوامی نارائن کے پوچھنے پر میں نے سیما پر راجیش اودھا کے قابض ہونے کی ساری داستان سنا دی اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ سیما کا تعلق مکھیا کی نسل سے ہے۔ ہاں، راجیش کے پاس کالے جادو کی شکتیاں تھیں۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ مکھیا کے سارے خاندان کو مرتیو دنڈ دے گا۔ پنڈت بڑبڑایا۔ ہم راجیش سے کس طرح چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ میں نے پنڈت سے پوچھا۔ جب راجیش کو مرتیو دنڈ دیا گیا تو اس مندر میں میرے پتا جی پنڈت تھے۔ انہوں نے راجیش کے بارے میں کافی ریسرچ کی تھی اور اپنی ڈائری میں وہ طریقہ اور منتر لکھ دیا تھا جس کے ذریعے راجیش کے قبضے سے سیما کو چھڑایا جائے گا اور راجیش کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ واپس اپنی مورتی میں چلا جائے۔ پنڈت سوامی نارائن نے جواب دیا اور اٹھ کر بیٹھک کے اندرونی دروازے کو کھول کر گھر کے اندر چلا گیا۔ پنڈت کے جانے کے بعد ہم سب خاموش بیٹھے رہے۔ کچھ ہی دیر بعد پنڈت واپس بیٹھک میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کالے رنگ کی ڈائری تھی جسے ورق پلٹتے ہوئے پنڈت کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس ڈائری میں بڑی تفصیل سے وہ طریقہ لکھا ہے
جس کے ذریعے ہم راجیش کو دوبارہ اس مورتی میں بھیج سکتے ہیں۔ پنڈت سوامی نارائن ہمارے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا۔ کیا طریقہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ آپ سنسکرت جانتے ہیں؟ پنڈت نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے خود سوال کر دیا۔ جی، میں اچھی طرح سنسکرت جانتا ہوں۔ کیوں؟ جواب دینے کے بعد میں نے بھی سوال داغ دیا۔ میرے سورگواسی پتا جی نے ڈائری سنسکرت میں لکھی ہے، پنڈت نے جواب دیا۔ اعتراض نہ ہو تو مجھے دکھائیے، مجھے کافی اچھی سنسکرت آتی ہے، میں نے کہا تو پنڈت نے ڈائری میرے حوالے کر دی۔ میں نے پنڈت کے ہاتھ سے ڈائری لی اور اسے پڑھنے لگا۔ پنڈت کے پتا جی نے کافی تفصیل کے ساتھ راجیش کے حوالے سے لکھا تھا کہ کس طرح اسے مریتیو دنڈ دیا گیا اور مرتے ہوئے اس نے کس طرح قسم اٹھائی۔ آخر میں انہوں نے راجیش کی کالی شکتیوں سے بچنے کے لیے منتر بھی لکھے تھے۔ میں ڈائری کو پڑھنے لگا۔ اس کی روح سے تو ہم سیما کو راجیش سے چھڑانے کا عمل اماوس کی رات کو ہی کر سکتے ہیں۔ ڈائری پڑھنے کے بعد میں نے ڈائری پنڈت کو واپس کرتے ہوئے کہا، ہاں، اور بھگوان کی کرپا سے کل کی رات ہی اماوس کی رات ہے، پنڈت نے جواب دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ پنڈت سوامی نارائن بھی سنسکرت اچھی طرح جانتا تھا اور اس نے بھی ڈائری پڑھ رکھی تھی۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ منتر کے بارے میں بڑے دادا اور ظفر کو کچھ معلوم ہو، اسی لیے اس نے مجھے خود کچھ بتانے کی بجائے ڈائری پڑھنے کے لیے دے دی تھی۔ ہاں، کل رات ہی اماوس ہے، تو پھر ہم کل رات ہی عمل کر لیتے ہیں، میں نے پنڈت سے کہا۔ کل رات کو 11 بجے تک سیما کو کالی ماتا کے مندر میں لے آئیے تاکہ ہم وہاں راجیش کی کالے جادو کا توڑ کر سکیں، پنڈت بولا۔ کالی ماتا کے مندر میں کیوں؟ ظفر جو اتنی دیر سے خاموش بیٹھا تھا بول اٹھا۔ راجیش کالی ماتا کا بھکت ہے، اسے کالی ماتا کے سامنے ہی مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ سیما کو چھوڑ دے، میں نے جواب دیا تو ظفر اسبات میں سر ہلانے لگا۔ میں مندر کی صفائی کروا لوں گا اور دیگر انتظامات بھی مکمل کر لوں گا، آپ لوگ بس بچی کو لے کر کسی طرح کل رات کو کالی ماتا کے مندر میں پہنچ جائیں، پنڈت بولا۔ کیوں؟ کیا کالی ماتا کے مندر پہنچنا مشکل ہے؟ ظفر نے پنڈت کی بات سن کر کہا۔ مندر جنگل کے اندر ہے جہاں کا راستہ بھی کافی کٹھن ہے، اس کے علاوہ سیما کے اندر موجود راجیش کسی بھی حال میں سیما کو کالی ماتا کے مندر میں نہیں جانے دے گا، پنڈت نے جواب دیا۔ پھر ہم سیما کو کیسے مندر تک لے کر جائیں گے؟ ظفر پریشان ہو گیا۔ ہم سیما کو بے ہوش کر کے مندر تک لے جائیں گے، میں نے ظفر کی پریشانی دور کی۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، پنڈت نے بھی میری تجویز سن کر تائید کی۔ جنگل میں ہوائیں تیز تیز چل رہی تھیں، ہر سو اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہمارے پیروں تلے سوکھے پتے چرمرا رہے تھے۔ میں اور ظفر اسٹریچر تھامے جنگل کی پرخطر راستوں پر رواں دواں تھے۔ اسٹریچر پر بے ہوشی کی حالت میں سیما لیٹی ہوئی تھی۔ ہمارے آگے ایک بڑا سا گیس لیمپ لیے بڑے دادا چل رہے تھے۔ گیس لیمپ کی روشنی میں ہمیں راستہ نظر آ رہا تھا۔ ہم چاروں کالی ماتا کے مندر کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے بڑے دادا کو منع کیا کہ وہ ہمارے ساتھ نہ آئیں، مگر وہ نہ مانے اور زبردستی ہمارے ساتھ کالی ماتا کے مندر جانے کی ضد کرنے لگے۔ بڑے دادا جوش میں بھرے ہوئے تیز تیز قدم اٹھا رہے تھے۔ کچھ ہی دور چلنے کے بعد مجھے ایک پرانی طرز کی عمارت نظر آئی۔ شاید قدیم زمانے میں یہ عمارت کافی پرشکو رہی ہوگی، مگر اس وقت وہ عمارت کسی بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اسی وقت کسی گیدڑ کے دہاڑنے کی آواز فضا میں گونجی تو ظفر کے ہاتھ سے اسٹریچر لڑکھڑا گیا۔ احتیاط سے ظفر، میں نے ظفر کو تنبیہ کی۔ ہاں، اصل میں مجھ پر جنگل کی وحشت کا اثر ہو رہا ہے، ظفر نے جواب دیا۔ آیت الکرسی پڑھتے رہو، انشاءاللہ ڈر دل سے نکل جائے گا، میں نے ظفر سے کہا تو ظفر سر ہلانے لگا۔ بس مندر بھی آیا ہی جاتا ہے، میں نے دوبارہ ظفر سے کہا۔ بڑے دادا مندر کے پاس پہنچ کر رک گئے، میں اور ظفر بھی ان کے پاس پہنچ کر رک گئے۔ ہمارے پہنچنے کے بعد بڑے دادا مندر کے اندر داخل ہو گئے۔ ان کے پیچھے میں اور ظفر بھی اسٹریچر پر لیٹی سیما کو لے کر مندر کے اندر داخل ہوئے۔ مندر کے اندر داخل ہو کر میں نے دیکھا کہ مندر کی ایک دیوار کے ساتھ کالی ماتا کی 10 ہاتھوں والی مورتی رکھی ہے۔ سرخ زبان نکالتی اور اپنی بڑی بڑی خونخوار آنکھوں سے گھورتی کالی ماتا کی مورتی اس ڈراؤنے ماحول کو مزید ہیبت ناک بنا رہی تھی۔ مندر کے وسط میں بہت ساری موم بتیاں ایک بڑے سے گول دائرے میں رکھی جل رہی تھیں۔ انہی موم بتیوں کی روشنی میں مندر روشن تھا۔ کالی ماتا کے سامنے پنڈت سوامی نارائن ہون کے سامنے بیٹھا تھا۔ ہون میں آگ جل رہی تھی اور پنڈت اس آگ کے سامنے بیٹھا منتر پڑھ رہا تھا۔
ہمیں مندر میں آتا دیکھ کر پنڈت اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے سیما کا اسٹریچر موم بتیوں کے درمیان رکھنے کا کہا۔ میں نے اور ظفر نے احتیاط کے ساتھ اسٹریچر موم بتیوں کے حصار میں رکھ دیا۔ اسٹریچر رکھنے کے بعد ہم دونوں موم بتیوں کے حصار سے باہر آ گئے۔ پنڈت نے ہاتھ کے اشارے سے بڑے دادا اور ظفر کو مندر کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہونے کا کہا اور مجھے موم بتیوں سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہونے کا کہا اور اشارے سے بتایا کہ وہ منتر شروع کر رہا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا کر پنڈت کو جواب دیا۔ پنڈت نے پہلے کالی ماتا کی مورتی کو پرنام کیا، پھر ہون کے سامنے بیٹھ کر منتر الاپنے لگا۔ پنڈت تیز آواز میں منتر پڑھ رہا تھا۔ میں نے بھی اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر آیات قرآنی کے نقش کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مجھے یقین تھا کہ راجیش اتنی آسانی سے سیما کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، وہ یقیناً مزاحمت کرے گا۔ سیما بے ہوشی کی حالت میں موم بتیوں کے حصار میں لیٹی تھی۔ بڑے دادا اور ظفر آنکھیں پھاڑے سیما کو گھور رہے تھے۔ ظفر کے چہرے پر پریشانی اور امید کی متضاد لکیریں تھیں۔ میں بھی سیما کو بغور دیکھ رہا تھا۔ میرے کان پنڈت کی آواز پر لگے ہوئے تھے۔ پنڈت نے منتر پڑھتے ہوئے ہون کی آگ میں تھوڑا سا گھی ڈالا تو آگ یکدم بھڑک اٹھی، شعلے بلند ہونے لگے۔ اسی وقت سیما نے بھی آنکھیں کھول دی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی سیما کے اندر موجود راجیش کو صورتحال کا اندازہ ہوا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کھڑے ہو کر راجیش نے ایک کوہر آلود نظر ہم سب پر ڈالی، پھر اس کے منہ سے ایک تیز چیخ نکلی۔ چیخ اتنی تیز تھی کہ مجھے لگا جیسے میری کانوں کے پردے پھٹ گئے ہوں۔ راجیش نے چیخ مارنے کے بعد اپنے ہاتھ فضا میں بلند کیے۔ جیسے ہی راجیش نے اپنے ہاتھ بلند کیے وہ فضا میں اٹھنے لگا۔ فضا میں اٹھنے کے بعد راجیش تیزی کے ساتھ ہوا میں اڑتا ہوا موم بتیوں کے حصار سے باہر کی جانب نکلنے کے لیے لپکا، مگر جیسے ہی وہ موم بتیوں کے قریب آیا موم بتیوں کی لو ایک دم اتنی تیز ہو گئی کہ موم بتیوں سے نکلنے والی آگ نے راجیش کو حصار سے نہ نکلنے دیا۔ راجیش فوراً حصار کی دوسری جانب لپکا، مگر اس جانب کی موم بتیوں کی لو بھی آگ کے شعلوں میں تبدیل ہو گئی اور ان شعلوں نے راجیش کے حصار سے باہر نکلنے کا راستہ مسدود کر دیا۔ حصار سے باہر نکلنے پر ناکامی پر راجیش جھنجلا گیا اور اس نے پنڈت کی جانب دیکھتے ہوئے پھر ایک چیخ ماری اور ساتھ ہی مندر کی چھت کی جانب دیکھتے ہوئے ایک تیز پھونک ماری۔ جیسے ہی راجیش نے پھونک ماری مندر کے اندر ہوائیں چلنے لگیں۔ ہوا تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے تیز آندھی چل رہی ہو۔ مندر میں دھول مٹی کا ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ تیز ہوا کی وجہ سے مندر میں کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ بڑے دادا اور ظفر مندر کی دیوار سے چپکے کھڑے تیز ہوا کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ان کے قدم بار بار اکھڑ جاتے مگر وہ پھر مضبوطی سے زمین پر قدم جما لیتے۔ میرے لیے بھی مندر کے فرش پر قدم جمانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے دانت زور سے بھینچے اور نقش کو مضبوطی سے تھاما اور اپنے اکھڑے قدم مندر کے فرش پر جمانے کی کوشش کرنے لگا۔ پنڈت سوامی نارائن بھی تیز ہوا سے پریشان تھا۔ ہوا بار بار پنڈت کو پیچھے کی طرف دھکیل رہی تھی مگر پنڈت پھر بھی مضبوطی سے اپنی جگہ جمع منتر الاپ رہا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اتنی تیز ہوا کے باوجود موم بتیاں جل رہی تھیں۔ ہوا ان موم بتیوں کی روشنی کو بجھا نہیں پا رہی تھی۔ اسی طرح ہون میں اگنی بھی جل رہی تھی۔ آہستہ آہستہ آندھی کا زور ٹوٹ گیا۔ اتنی تیز آندھی کے باوجود ہم سب اپنی جگہ جمے کھڑے رہے۔ اپنا یہ وار خالی جاتا دیکھ کر راجیش اودھا پاگل ہو گیا۔ وہ زور زور سے دہاڑنے لگا۔ پنڈت سوامی نارائن نے مجھے اشارہ کیا تو میں نے نقش اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اس کا رخ راجیش کی جانب کیا۔ نقش دیکھ کر راجیش ادھر ڈر گیا۔ جاؤ، چلے جاؤ واپس اپنی مورتی میں، چلے جاؤ، چھوڑ دو سیما کو۔ میں نے نقش راجیش کے چہرے کے سامنے کیا تو راجیش کے منہ سے ڈری ڈری چیخیں نکلنے لگی۔ وہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے لگا مگر موم بتیوں کی لو نے اسے مزید پیچھے ہٹنے سے روک دیا۔ راجیش بری طرح چیخ رہا تھا۔ اچانک راجیش اوپر کی جانب اٹھنے لگا۔ اسی وقت پنڈت سوامی نارائن نے کالی ماتا کے سامنے رکھے سندور میں سے تھوڑا سا سندور لے کر فضا میں اچھالا تو وہ سندور سیدھا راجیش کی جانب گیا۔ جیسے ہی سندور راجیش کے بدن پر پڑا سیما کے اندر قابض راجیش اودھا نے ایک تیز چیخ ماری اور پھر سیما کے منہ سے ناک اور کانوں سے سیاہ دھواں نکلنے لگا۔ جب سیما کے اندر سے سارا سیاہ دھواں نکل گیا تو سیما دھڑام سے بے ہوش ہو کر گر پڑی اور سیاہ دھوئیں نے ایک انسانی شبیہ بنا لی۔ وہ انسانی شبیہ راجیش اودھا کی تھی۔ راجیش سیدھا اپنی مورتی تک پہنچا اور سارا سیاہ دھواں مورتی میں سما گیا۔ جیسے ہی سارا دھواں مورتی کے اندر گیا پنڈت انتہائی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا اور اس نے سیاہ مورتی کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور اپنے گلے میں پڑے سیاہ دھاگے کو نکال کر
مورتی کے گرد اس طرح لپیٹنے لگا جیسے کسی انسان کو زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے۔ مورتی کے گرد سیاہ دھاگا لپیٹنے کے بعد پنڈت نے فاتحانہ انداز میں ہماری جانب دیکھا۔ میں نے پنڈت کی جانب دیکھنے کے بعد ظفر کو اشارہ کیا کہ وہ سیما کو سنبھالے جو بے ہوشی کی حالت میں مندر کے فرش پر پڑی تھی۔ میرا اشارہ پاتے ہی ظفر لپک کر سیما تک پہنچا اور سیما کا سر اپنی گود میں رکھ کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی کوشش کے بعد سیما کو ہوش آ گیا۔ سیما کو ہوش میں آنے کے بعد ظفر نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ وہ بہت نڈھال ہو رہی تھی۔ ظفر کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی تھی مگر اس کی ٹانگیں لرز رہی تھیں۔ اب سیما راجیش کے اثر سے آزاد ہے۔ پنڈت ہمارے قریب آتے ہوئے بولا، راجیش دوبارہ اپنی مورتی کے اندر چلا گیا ہے۔ اس مورتی کو نیست و نابود کر دینا چاہیے تاکہ بعد میں کبھی راجیش واپس نہ آ سکے۔ ظفر پنڈت کی بات سن کر بولا، اس مورتی کو نشٹ نہیں کیا جا سکتا۔ پنڈت نے جواب دیا، کیوں؟ راجیش کے پاس بڑی طاقت ہے، وہ کالی شکتیوں کا ماہر ہے، اور پھر راجیش کے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی تھی۔ اس نے تو صرف محبت کی تھی، کوئی جرم تو نہیں کیا تھا۔ پنڈت بولا، اس کا مطلب ہے راجیش پھر کبھی واپس آ کر نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بڑے دادا جو اتنی دیر سے خاموش کھڑے باتیں سن رہے تھے بول اٹھے، راجیش صرف مکھیا کے خاندان کا دشمن ہے، وہ کسی اور شخص کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پنڈت بڑے دادا کی بات سن کر بولا، لیکن مکھیا کے خاندان کا دشمن تو وہ رہے گا نا؟ بڑے دادا حجت کرتے ہوئے بولے، راجیش کبھی بھی ہنزا ویلی سے باہر نہیں جا سکتا۔ مکھیا کے خاندان کے کسی بھی افراد کو چاہیے کہ وہ کبھی بھول کر بھی ہنزا ویلی کا رخ نہ کرے۔ پنڈت نے فوراً جواب دیا، اس کا مطلب ہے ظفر اور سیما فوراً سے پیشتر ہنزا ویلی چھوڑ کر واپس چلے جائیں۔ میں نے پنڈت سے پوچھا، ان دونوں کے حق میں یہی بہتر رہے گا۔ پنڈت نے جواب دیا، اس مورتی کا کیا کرو گے؟ بڑے دادا نے پوچھا، اس مورتی کو میں زمین کی گہرائی میں دفن کر دوں گا۔ پنڈت نے اپنے ہاتھ میں پکڑی سیاہ مورتی کو لہراتے ہوئے جواب دیا، میں کل صبح ہی ہنزا چھوڑ دوں گا۔ ظفر پنڈت کی بات سن کر بولا، اور تمہارے پروجیکٹ کا کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ میں کمپنی کو صاف جواب دے دوں گا کہ میں ہنزا میں نہیں رہ سکتا، کسی دوسرے شخص کو یہ پروجیکٹ سونپ دیا جائے۔ اگر کمپنی نے میری بات مان لی تو ٹھیک، ورنہ یہ نوکری چھوڑ دوں گا۔ زندگی رہی تو اور بہت نوکریاں مل جائیں گی۔ ظفر نے تفصیل سے جواب دیا تو میں اطمینان بھرے انداز میں سر ہلانے لگا۔ اگلی صبح میں، ظفر اور سیما PIA کے فوکر میں بیٹھے اسلام آباد جا رہے تھے۔ جہاز آہستہ آہستہ ہنزا سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے جہاز کی کھڑکی سے باہر ہنزا ویلی کی سرسبز وادیوں کو دیکھا جہاں رنگ برنگے پھول لہرا رہے تھے، اور انہی لہراتے پھولوں کی سرزمین میں کسی گہرائی میں راجیش اودھا اپنی تمام کالی شکتیوں کے ساتھ مدفون تھا۔ میں نے جہاز کی نشست سے اپنی پشت لگائی اور اپنا سر پیچھے کر کے جہاز کی سیٹ پر ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔